پتہ نہیں کمبخت کہاں چلا گیا۔ اتنا تو مجھے یقین ہے کہ وہ یہاں سے نکلنے کے انتظامات میں مصروف ہے۔ اب وہ آئے گا تو میرے ہاتھ کی انگلیوں پر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں رکھ کر انگلیوں کی اشارتی زبان میں بتائے گا کہ ہمیں کب اور کس طرح بھاگ جانا ہے۔ اس کی اشارتی زبان کو میرا ذہن سمجھتا رہے گا، اور اس طرح وہ کمبخت فرہاد میرے فرار کے تمام منصوبوں تک پہنچ جائے گا۔ نہیں، مجھے اس سلسلے میں بھی بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ جب شیتل آئے گا تو میں انگلیوں کے اشارے سے اسے سمجھا دوں گا کہ وہ فرار ہونے کا کوئی بھی منصوبہ میرے علم میں نہ لائے۔ مجھے جہاں لے جانا چاہتا ہے، جس راستے سے لے جانا چاہتا ہے، چپ چاپ لے جائے۔ کیا مصیبت ہے، میری زندگی کا ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں گزر رہا ہے۔ میں کوئی خاص بات سوچنا چاہوں تو نہیں سوچ سکتا، مگر ایسا ممکن تو نہیں ہے کہ فرحات 24 گھنٹے میرے ذہن میں جھانکتا رہتا ہو۔ کبھی تو وہ سوتا ہوگا، کبھی کھانے پینے کے دوران یا دوسروں سے گفتگو کرتے وقت میری طرف سے اس کی سوچ کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہوگا۔ کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ کس وقت وہ اپنی سوچ سے میرا رابطہ ختم کر دیتا ہے، لیکن میں کیسے معلوم کر سکتا ہوں؟ وہ میرے متعلق معلومات حاصل کرنے کے سلسلے میں سوچنے لگا۔ اس نے شبیر حسن سے پوچھا، کیا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ فرحات ہسپتال سے فرار ہونے کے بعد کہاں جا سکتا ہے؟ شبیر حسن نے جواب دیا، گلبرگ کی جس کوٹھی میں وہ رہتا تھا، وہاں تمہارے شیتل نے ایک بار اس پر حملہ کیا تھا۔ وہ اتنا چالاک ہے کہ دوبارہ اس کوٹھی کی طرف نہیں جائے گا۔ بلیک گائٹ نے کہا، تم کہتے ہو کہ وہ اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، اسے مزید تیمارداری کی ضرورت تھی۔ کیا وہ کسی کی مدد کے بغیر اس کمرے سے نکل سکتا تھا؟ اگر نہیں تو سوچ کر بتاؤ کہ ہسپتال میں کون ایسا ہے جو اس کا ساتھ دے سکتا ہے؟ ہاں، مجھے یاد آیا، ہسپتال میں ایک نرس ہے جس کے بچے کو تم اٹھا کر لے آئے تھے۔ وہ فرحات کی احسان مند ہے، کیونکہ اسی نے اس بچے کو تم سے چھین کر اس کی گود تک پہنچایا۔ وہی اس کی مدد کر سکتی ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی بلیک گائٹ کے خیال سے پتا چلا کہ شیتل وہاں آ گیا ہے۔ بلیک گائٹ انگلیوں کے اشارے سے اسے سمجھانے لگا، دیکھو شیتل، تم نے فرار کا جو بھی منصوبہ بنایا ہے اسے میرے علم میں نہ لاؤ۔ میں تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ ہمارا دشمن بہت ہی خطرناک ہے، وہ ہمارے تمام منصوبوں تک پہنچ جاتا ہے۔ صرف تم ہی ایسے ہو کہ وہ تمہارے خیالات تک نہیں پہنچ سکتا۔ تم مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ آج کی رات ہم فرار ہونے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے جواب میں شیتل نے اشاروں سے بتایا کہ آج رات باہر بھاگنا ممکن نہیں۔ اس کی وجہ میں نہیں بتا سکتا، بتاؤں گا تو تمہارے کہنے کے مطابق فرحات میری لائن آف ایکشن کو سمجھ جائے گا۔ بلیک گائٹ نے خوش ہو کر کہا، شاباش، تم بہت سمجھدار ہو، اسی طرح محتاط ہو کر کام کرو۔ اب میں تمہیں فرحات تک پہنچنے کا طریقہ بتاتا ہوں، اسے پوری توجہ سے ذہن نشین کر لو۔ تمہیں وہ بچہ یاد ہوگا جسے میں ہسپتال کے ایک کوارٹر سے اٹھا کر لایا تھا۔ تم نے اس بچے کو بھی دیکھا ہے اور اس نرس کو بھی پہچانتے ہو۔ تم ابھی 2 خاص آدمیوں کو لے کر جاؤ۔ تم نہیں بول سکتے مگر تمہارے آدمی بولیں گے، اور ہسپتال پہنچ کر اس نرس کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ وہ یا اس کا بچہ جہاں بھی ملے ان سے فرحات کا پتہ معلوم کرو۔ اگر وہ نرس بتانے سے انکار کرے تو اسے یرغمال کے طور پر ساتھ لے آؤ۔ جاؤ، ابھی جاؤ۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ شیتل وہاں سے جا چکا ہے۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ اب ایک ایسا شخص میری تلاش میں نکلا تھا جس کے خیالات کو میں نہیں پڑھ سکتا تھا۔ میں بالکل اندھیرے میں تھا، یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ اپنے کن ساتھیوں کو لے کر فرزانہ اور پپو کی تلاش کرے گا۔ وہ گونگا اپنے ساتھیوں سے گونگے اشاروں میں بات کرے گا۔ چونکہ اس کے ساتھی زبان سے گفتگو نہیں کریں گے، اس لیے میں ان کی گفتگو کے لہجے تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ اس وقت وہ تینوں میرے لیے اندھیرے کے تیر تھے، کہیں سے بھی سنسناتے ہوئے آ سکتے تھے۔ مجھ پر ایک اضطراری سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ موت آ رہی ہے لیکن یہ پتہ نہ چلے کہ کس سمت سے آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں بوکھلاہٹ میں مبتلا ہو جانا لازمی ہے۔ میں بستر سے اٹھ کر بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ غلطی یہ تھی کہ میں پریشانی میں الجھ کر ذہنی یکسوئی سے کام لینا بھول گیا تھا۔ میں فوراً ہی بستر پر آ کر پلتھی مار کر بیٹھ گیا۔
پھر میں نے گہری سانس کھینچ کر ان سانسوں کو اپنے سینے میں جمع کر لیا، آنکھیں بند کی اور مراقبے میں چلا گیا۔ اب میرے آس پاس خیالات کا انتشار نہیں تھا، میری پوری توجہ صرف ایک خیال پر مرکوز ہو گئی کہ دشمن کسے چارہ بنا کر مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ وہ فرزانہ ہی تھی جسے وہ مہرے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے، لہٰذا میں نے فرزانہ سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ ابھی کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔ وہ ہسپتال کی طرف جا رہی تھی اور سوچتی جا رہی تھی کہ اس نے میرے سائز کے مطابق ایک سوٹ اور جوتے خرید لیے ہیں، اب وہ ہسپتال پپو کو لینے جا رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اب وہ ہسپتال کی طرف جائے اور شیتل کی نظروں میں آئے، لہٰذا میں نے اس کی منفی سوچ میں کہا، میں ہسپتال نہیں جاؤں گی۔ اس کی مثبت سوچ نے کہا، واہ، کیوں نہیں جاؤں گی؟ صبح سے پپو وہاں ہے، شام کو تو اسے لے کر آنا ہی ہے۔ میں نے اس کی منفی سوچ میں کہا، اگر پپو آج رات بھی کسی نرس کے پاس رہ جائے تو کیا حرج ہے؟ پھر کچھ وہ سوچ کر چپ ہو گئی۔ اچھی بات ہے، میں پپو کو آج رات کسی نرس کے پاس چھوڑ دوں گی، لیکن اس کے لیے بھی مجھے ہسپتال جانا ہوگا۔ جس نرس کی ڈیوٹی نہیں ہوگی اس سے کہنا ہوگا کہ وہ آج رات پپو کو اپنے پاس رکھ لے۔ یہ سوچتے ہی وہ ہسپتال کی طرف بڑھ گئی۔ میں پھر الجھ کر رہ گیا۔ اس نے معقول بات کہی تھی کہ پپو یہاں نہ آئے تب بھی اسے رات گزارنے کا انتظام کرنے کے لیے ہسپتال جانا ضروری ہے۔ میرے جی میں آیا کہ میں براہ راست سوچ کے ذریعے اسے مخاطب کروں، لیکن مشکل یہ تھی کہ میں نے اب تک اس کے سامنے اپنی خیال خانی کی صلاحیتوں کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اگر میں اسے مخاطب کرتا تو وہ بوکھلا کر رہ جاتی۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ بھلا سوچ کے ذریعے میں اسے کیسے مخاطب کر سکتا ہوں۔ میں تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ فرزانہ کو اگر میں کسی طرح ہسپتال جانے سے روک بھی دوں تو پپو کو بھی وہاں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ شیتل پپو کو بھی اچھی طرح پہچانتا ہے۔ اب مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ مجھے فرزانہ کو نہیں بہکانا چاہیے تھا کہ وہ پپو کو وہاں چھوڑ کر میرے پاس چلی آئے۔ میں نے پھر اس کے خیالات کو بدلنے کی کوشش کی۔ اب میں نے اس کی مثبت سوچ میں کہا، پپو کو ہسپتال میں چھوڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ میں تو یہ بھول ہی گئی تھی کہ فرحات کے دشمن اسے ہسپتال کے آس پاس تلاش کر رہے ہوں گے۔ وہ دشمن پپو کو بھی پہچانتے ہیں۔ نہیں، میں پپو کو وہاں نہیں چھوڑوں گی، اپنے ساتھ لے آؤں گی۔ وہ میرے مثبت خیالات سے قائل ہو گئی۔ میں جو اسے ہسپتال کی طرف جانے سے روک رہا تھا اب نہیں روک سکتا تھا۔ پپو کو وہاں سے لانا بہت ضروری تھا۔ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ دشمنوں سے اس کا سامنا ہونے والا تھا، اور وہ ایسے دشمن تھے جن کے دماغ کی تہہ تک میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں کس طرح لا علمی کے اندھیرے میں بند ہو گیا ہوں۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور وقت کا انتظار کرنے لگا کہ دیکھیں دشمن فرزانہ سے کس طرح رابطہ قائم کرتے ہیں۔ جب وہ فرزانہ کے سامنے آئیں گے تو میں فرزانہ کی سوچ کے ذریعے ان کے دماغ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ میں خاموشی سے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت میری حالت یہ تھی کہ میں اپنے ماحول کا جائزہ بھی لیتا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد فرزانہ کے دماغ میں بھی جھانک کر دیکھتا تھا۔ میں ہوٹل کے اس کمرے کے دروازے اور کھڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کھڑکیوں میں جالیاں لگی تھیں۔ ایک عام آدمی انہیں توڑ کر اندر نہیں آ سکتا تھا، لیکن شیتل کے جسم میں شیطانی قوتیں بھری ہوئی تھیں۔ وہ بظاہر گوشت پوست کا انسان تھا، لیکن اس کے حملوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ فولاد کا بنا ہوا ہے۔ وہ ایک بار میرے دروازے کو توڑ کر اندر چلا آیا تھا۔ وہ اس کمرے کے دروازے کو بھی توڑ سکتا تھا اور جالیوں کو کھڑکیوں سے نوچ کر پھینک سکتا تھا۔ میں نے سوچا، کیا میں اس مشینی انسان سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو گیا ہوں؟ میں تنہائی میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی قوتوں کو آزمانے لگا۔ میں نے یوگا کی ایک مشق کے مطابق سانس کھینچ کھینچ کر اپنی سانسیں جمع کر لیں اور پھر سانسیں لینا بند کر دیں۔ پھر اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچنے اور کھولنے لگا۔ اپنے جسم کو کتنے ہی زاویوں سے توڑنے اور موڑنے لگا۔ اپنے ہاتھوں کو شانے کی بلندی کی سیدھ میں لا کر اور ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر دوسرے پاؤں کو شانے کی بلندی تک کک مارنے کے انداز میں اچھالنے لگا۔ میں مکمل 1 منٹ تک سانس روکے
مختلف مشقوں سے گزرتا رہا. پھر میری قوت برداشت جواب دے گئی، اس لیے میں گہری گہری سانسیں لینے لگا. اپنی بیماری کے بعد پہلی بار ان مشقوں سے گزرا تھا، اس لیے بری طرح ہانپ رہا تھا. تھکن بھی محسوس ہو رہی تھی. جی چاہتا تھا کہ بستر پر گر پڑوں، لیکن وہ گرنے کا وقت نہیں تھا. میں اپنے پاؤں پر کھڑا رہا، ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا. پھر میری سانسیں اعتدال پر آ گئیں. جب میں تازہ دم ہو گیا تو پھر دوبارہ سانس روک کر مختلف مشقوں سے گزرنے لگا. اس بار میں نے بستر سے تکیا اٹھا کر اپنے سامنے سے پشت کی طرف اچھالا. تکیا چھت کی طرف گیا اور واپس میری پشت کی طرف آنے لگا. میں نے بائیں ٹانگ اٹھا کر پشت کی جانب تکیے کو ایک کک ماری. تکیا پھر اچھل کر اوپر گیا. اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ نیچے آتا میں نے پھرتی سے گھوم کر دوسری لات چلائی. تھوڑی دیر بعد میری پھر سانسیں ٹوٹ گئیں اور میں تھک کر گہری گہری سانسیں لینے لگا. ان مشقوں سے اندازہ ہو گیا کہ میں اندر سے کمزور نہیں ہوں. چونکہ بیماری سے اٹھا ہوں اس لیے ہانپ جاتا ہوں اور 1 منٹ سے زیادہ سانسیں نہیں روک سکتا. مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ اب میری سانسیں روکنے کی مدت کم ہو گئی تھی. اب سے پہلے میں 3-4 منٹ تک سانسیں روک کر مشق کرنے کا عادی ہو چکا تھا. میں نے ضد پکڑ لی کہ 1-2 روز میں ہی صبح شام مشقیں کروں گا اور اپنے سابقہ ریکارڈ سے آگے نکل جاؤں گا. جب میری سانسیں اعتدال پر آ گئیں تو میں پھر پلنگ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا. آنکھیں بند کی اور مراقبے میں چلا گیا. میں نے دیکھا اس وقت فرزانہ ایک نرس کے کوارٹر میں بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی. اس کے ساتھ پپو بھی تھا. اسی وقت اس کی سہیلی روبی کمرے میں آئی اور فرزانہ کو دیکھ کر کہا، تم یہاں بیٹھی ہو؟ وہاں اسپتال کے باہر برآمدے میں کوئی شخص تمہارے فرحات کو پوچھ رہا ہے. جب میں نے بتایا کہ ہمارا وہ مریض پچھلی رات جا چکا ہے تو وہ تمہیں پوچھنے لگا. اسی لیے میں تمہیں تلاش کرتی یہاں تک آئی ہوں. تم جا کر اس سے ملاقات کرو. ہو سکتا ہے فرحات کا کوئی بہت ہی قریبی عزیز ہو. فرزانہ سوچنے لگی، وہ کون ہو سکتا ہے؟ اسے میرے کسی عزیز سے ملنا چاہیے یا نہیں؟ میں نے اس کی منفی سوچ میں کہا، مجھے اس سے نہیں ملنا چاہیے. اس کی مثبت سوچ نے کہا، کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ آخر نقصان ہی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی فائدہ پہنچ جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی فرحات کی پھپھی کی طرح کوئی بڑی رقم لایا ہو. اگر ایسا ہوا تو وہ رقم فرحات کے ہی کام آئے گی. مجھے ضرور جاننا چاہیے. وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور روبی کے ساتھ ہسپتال کے برآمدے کی طرف جانے لگی. اس دوران میں نے اس کی منفی سوچ کے ذریعے کئی بار اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ نہ سوچ سکی کہ واقعی میرے کسی دشمن کی طرف جا رہی ہے. وہ ہسپتال کے برآمدے تک پہنچ گئی. روبی کسی اجنبی سے کہہ رہی تھی، یہی فرزانہ ہے. آپ فرحات کو جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام اسے دے دیں. یہ کہہ کر روبی چلی گئی. تب میں نے اس اجنبی کی آواز سنی. وہ فرزانہ سے مخاطب تھا. جب بھی ہم سے کوئی مخاطب ہوتا ہے تو اس کی آواز ہمارے دماغ کو چھوتی ہے اور ہمیں سمجھاتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. جب اس کی آواز فرزانہ کے دماغ تک پہنچی تو وہ آواز فرزانہ کے دماغ سے نشر ہو کر مجھ تک پہنچنے لگی. وہ اجنبی کہہ رہا تھا، فرحات کی پھپھی نے مجھے یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ ہسپتال واپس آ گیا ہے یا نہیں. اس کی پھپھی اچانک ہی بیمار پڑ گئی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر فرحات سے ملاقات نہ ہو تو فرزانہ نام کی ایک نرس کو میرے پاس لے آنا. وہ فرحات کے متعلق بہت ہی ضروری بات تم سے کہنا چاہتی ہیں. فرزانہ سوچنے لگی کہ اسے اس اجنبی کے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں. اب میں اسے اس اجنبی کے ساتھ جانے سے نہیں روکنا چاہتا تھا، کیونکہ میں اس اجنبی کی آواز اور اس کے لہجے کے ذریعے اس کے دماغ میں بھی جھانکنے کے قابل ہو گیا تھا. میں نے فرزانہ کی سوچ میں کہا، مجھے فرحات کی پھپھی کے پاس جانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ فرحات کے فائدے کی کوئی بات معلوم ہو جائے. وہ اجنبی کے ساتھ ہسپتال کے کمپاؤنڈ سے باہر جانے لگی. اب میں نے فرزانہ کو چھوڑ دیا اور اس اجنبی کے دماغ میں جھانکنے لگا. وہ فرزانہ کو کنکھیوں سے دیکھتا جا رہا تھا اور سوچتا جا رہا تھا، کتنی خوبصورت لڑکی ہے. انسان کی سوچ اس کی کمزوری کو ظاہر کر دیتی ہے. اس کی کمزوری مجھے معلوم ہو گئی کہ وہ فرزانہ جیسی حسین اور جوان عورتوں کا رسیا ہے. وہ دونوں کار کے پاس آئے. کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا. وہ دونوں کار کا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے. جب گاڑی سٹارٹ ہو کر آگے بڑھنے لگی تو فرزانہ نے پوچھا،
ہمیں کتنی دور جانا ہے؟ اجنبی نے جواب دیا، زیادہ دور نہیں، گلبرگ کے آخری سرے میں فرحات کی ایک کوٹھی ہے، فرحات کی پھپھی وہیں رہتی ہیں۔ اس کے بعد کار میں خاموشی چھا گئی۔ اجنبی سوچ رہا تھا، اگر اس لڑکی نے اس گونگے کے سوالوں کا معقول جواب نہ دیا تو وہ گونگا اسے اٹھا کر کہیں دوسری جگہ لے جائے گا۔ مجھے کوئی ایسی چال چلنی چاہیے جس سے یہ حسینہ کم از کم میرے سوالوں کا جواب دے دے اور گونگا بھی اعتراض نہ کرے۔ میں اس کی سوچ کو پڑھ رہا تھا، وہ میری مرضی کے مطابق سوچ رہا تھا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ گونگا تھوڑی دیر کے لیے ٹل جائے اور میں اس اجنبی تک پہنچ جاؤں۔ ابھی وہ گلبرگ کے آخری سرے تک جا رہے تھے۔ اس دوران میں جلدی سے لباس تبدیل کر کے باہر نکلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہوٹل کا کمرہ لاک کرنے کے بعد میں باہر آ گیا۔ لان میں پہنچ کر وہاں ایک کرسی پر بیٹھتے ہی میں نے اس اجنبی سے پھر ذہنی رابطہ قائم کیا۔ اس وقت فرزانہ کار سے اتر کر کسی کوٹھی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، مجھے اس کوٹھی کا نمبر معلوم کرنا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی وہ کوٹھی کے گیٹ پر لکھا ہوا نمبر پڑھنے لگی۔ میں نے اس نمبر کو ذہن نشین کر لیا۔ اسی وقت ایک ٹیکسی ہوٹل کے احاطے میں آ کر رکی۔ اس میں سے ایک شخص باہر آ کر بل ادا کرنے لگا۔ میں نے ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے گلبرگ لے چلو۔ میں نے اسے کوٹھی کا نمبر بتا دیا۔ فرزانہ کوٹھی کے اندر داخل ہو کر چاروں طرف دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی، فرحات کی پھپھی کہاں ہے؟ یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اجنبی نے ہنستے ہوئے کہا، یہاں ہم ہیں، کیا ہم تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ فرزانہ نے بگڑ کر کہا، بکواس مت کرو، کیا تم مجھے یہاں دھوکے سے لائے ہو؟ اجنبی نے جیب سے چاقو نکال کر کھولتے ہوئے کہا، تم بہت دیر سے سمجھتی ہو، لیکن یہ بات میں فوراً ہی سمجھا دوں گا کہ اگر تم نے چیخنے چلانے کی کوشش کی تو اس سے پہلے ہی میں تمہاری گردن پر چاقو پھیر دوں گا۔ وہ سہم کر چاقو دیکھنے لگی۔ اجنبی نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں بیٹھ جاؤ اور جو کچھ تم سے پوچھا جائے اس کا صحیح جواب دو۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اجنبی نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا، فرحات کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں کسی فرحات کو نہیں جانتی۔ اس اجنبی نے کہا، تم سمجھتی ہو کہ ہم تمہیں قتل کرنے کے بعد خاموش بیٹھ جائیں گے؟ نہیں میری جان، تمہارے بعد تمہارے پپو کی باری آئے گی۔ پپو کے نام پر اس کی ممتا بیدار ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی، کیا میں اپنے بیٹے کو بچانے کے خاطر فرحات کو دشمنوں کے حوالے کر سکتی ہوں؟ اوہ خدا، تو نے مجھے کس آزمائش میں مبتلا کر دیا؟ میں نے اس کی سوچ میں کہا، ذرا حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ یہ شخص مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے، مجھے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فی الحال میں اسے جواب دینے کے لیے اس سے کچھ مہلت مانگوں گی۔ اگر یہ راضی ہو گیا تو کچھ بہتر باتیں سوچنے کا موقع مل جائے گا۔ فرزانہ نے شرمانے کی ادائیں دکھائیں، پھر ذرا اترا کر بولی، آپ اپنے ساتھی کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ تو خیال کریں۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ کمرے سے باہر چلا جائے۔ وہ باہر چلا گیا۔ کیا فرحات تمہارا محبوب ہے؟ تمہارے انکار سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ تم اسے بچانے کی خاطر موت سے بھی نہیں ڈرتی ہو۔ فرزانہ نے جواب دیا، نہیں، وہ میرا محبوب نہیں ہے، وہ صرف میرا محسن ہے۔ اس نے میرے بیٹے کی جان بچائی تھی، کیا کسی کا احسان ماننا اچھی بات نہیں ہے؟ اجنبی نے سر ہلا کر کہا، اچھی بات ہے، میں بھی تم پر کوئی احسان کر کے تمہارا دل جیتنا چاہتا ہوں۔ فرزانہ نے خوش ہو کر کہا، اگر تم مجھ پر ایک احسان کرو گے تو میں 1000 بار تمہارے کام آتی رہوں گی۔ کیا تم میری ایک بات مانو گے؟ ہاں، بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ تم کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ جس سے میرے محسن کو کوئی نقصان پہنچے۔ یعنی تم فرحات کو بچانا چاہتی ہو۔ یہ ذرا مشکل ہے، اس لیے کہ میں ایک معاوضے کے طور پر فرحات کے دشمنوں کے لیے کام کر رہا ہوں۔ فرزانہ نے پوچھا، تمہیں کتنا معاوضہ ملے گا؟ اس نے جواب دیا، فرحات تک پہنچنے کا معاوضہ 10,000 روپے ہے۔ فرزانہ نے کہا، فرحات اپنے دشمن تک پہنچنے کے لیے تمہیں 15,000 دے گا۔ اجنبی نے فوراً ہی جواب نہیں دیا۔
وہ سوچ میں پڑ گیا، وہ 15,000 لے یا نہ لے۔ وہ سوچنے کے دوران فرزانہ کو بھی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بدماش 15,000 سے زیادہ اس میں دلچسپی لے رہا تھا۔ فرزانہ نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ کیا تم فرحات کے دشمنوں سے ڈرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، مجھے ڈرانے اور دھمکانے والا ابھی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ 15,000 کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ کیا تمہارا فرحات یہ رقم آسانی سے ادا کر سکتا ہے؟ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ وہ بہت دولت مند ہے۔ وہ یکمشت تمہیں 15,000 روپے ادا کر دے گا۔ صرف یقین دلانے سے کام نہیں چلے گا۔ جب تک مجھے رقم نہیں ملے گی تم ضمانت کے طور پر میرے پاس رہو گی۔ ویسے بھی فرحات کو بچانے کے لیے مجھے اس دیو ہیکل گونگے سے ٹکرانا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں کسی ویران علاقے میں جانا ہوگا۔ وہاں ہم دونوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوگا۔ اگر میں جیت گیا تو انعام میں 15,000 رقم ہاتھ آئے گی۔ اس وقت تک تم میرے ایک آدمی کی نگرانی میں یہاں قید رہو گی۔ فرزانہ نے کہا، مجھے منظور ہے، مگر اس کوٹھی میں ٹیلی فون ہے تو مجھے فرحات سے باتیں کرنے کی اجازت دو۔ میں اس سے کہوں گی کہ وہ 15,000 کی رقم تمہارے لیے محفوظ رکھے۔ اجنبی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہاں ٹیلی فون نہیں ہے۔ اگر ہوتا تب بھی میں تمہیں اس سے بات کرنے کی اجازت نہ دیتا۔ میں اس گونگے کو ختم کرنے کے بعد خود ہی فرحات سے سودا کروں گا۔ وہ ایک ہاتھ سے رقم دے اور دوسرے ہاتھ سے تمہیں لے جائے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ اس کوٹھی کے دوسرے کمرے میں شیتل بیٹھا ہوا تھا۔ اس اجنبی بدماش کی سوچ سے پتا چلا کہ شیتل جس کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اس کے دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں۔ کمرے میں نیم تاریکی چھائی ہوئی ہے، جس کے باعث وہ واضح طور سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینک لگا رکھی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ احتیاط کیوں برتی گئی ہے۔ اگر کمرے میں روشنی ہوتی اور شیتل کی آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینک نہ ہوتی تو میں اس اجنبی بدماش کی سوچ کے ذریعے شیتل کی آنکھوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا، اور ان آنکھوں سے مجھے اس کے سوچنے کے انداز کا پتہ چل جاتا۔ میں اس گونگے کے دماغ میں بھی جھانکنے لگتا، لیکن وہ بہت چالاک تھا، یا پھر بلیک گائیڈ نے اسے سمجھا دیا تھا، اس لیے اس نے وہ تمام راستے مسدود کر دیے تھے۔ اس اجنبی بدماش نے شیتل کے کمرے میں پہنچ کر اشاروں کی زبان میں کہا، وہ لڑکی فرحات کا پتہ بتانے پر راضی ہے۔ وہ کہتی ہے فرحات یہاں سے بہت دور چھانگا مانگا کے جنگل میں چھپا ہوا ہے۔ اگر اس کے بچے کو نقصان نہ پہنچایا گیا تو وہ ہمیں اس مقام تک لے جائے گی۔ شیتل نے جواباً اشاروں سے کہا، ٹھیک ہے، تم اس لڑکی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر آگے بڑھو، میں تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گا۔ اس بدماش نے کہا، یہاں سے ہم 15-20 منٹ کے بعد نکلیں گے، کیونکہ وہ لڑکی باتھ روم میں گئی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ شیتل کے کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اس گونگے کو ٹھکانے لگانا ہے، لیکن اس کا قد اور جسامت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 1-2 کے بس کا آدمی نہیں ہے۔ تم ابھی یہاں سے اڈے کی طرف جاؤ اور وہاں سے راشد، بالم، گوگا، جابر اور قاسم کو اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ یہ سب اچھے فائٹر ہیں، اس گونگے کا کچومر نکال کر رکھ دیں گے۔ اگر تمہیں 15-20 منٹ سے زیادہ دیر ہو جائے تو تم انہیں وہیں سے لے کر چھانگا مانگا کے راستے پر نکل جانا۔ میں سست رفتاری سے ڈرائیو کروں گا۔ اس راستے میں میری اور شیتل کی گاڑی تمہیں نظر آ جائے گی۔ تم خاموشی سے ہمارا تعاقب کرتے رہنا۔ جہاں پہنچ کر ہم رک جائیں وہاں پہنچ کر تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس گونگے کو گھیر لینا۔ اس کا ساتھی یہ تمام ہدایت سن کر وہاں سے چلا گیا، اور وہ بدماش دوبارہ اس کمرے میں چلا آیا جہاں فرزانہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، ابھی ہم 20 منٹ کے بعد چھانگا مانگا کی طرف جائیں گے۔ وہ گونگا جو فرحات کا دشمن ہے اسے میں جھانسا دے کر ادھر لے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ فرحات اسی جنگل کے کسی حصے میں چھپا ہوا ہے۔ تم ہمیں اس مقام تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ جاؤ گی۔ جب وہ وہاں پہنچ جائے گا تو میرے آدمی اسے گھیر کر مار ڈالیں گے۔ وہ فرزانہ کے قریب ہی بیٹھ گیا اور اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ فرزانہ کی عزت خطرے میں تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ میری آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ وہاں تک ایک بدماش پہنچنا چاہتا تھا اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس بدماش کی سوچ میں پہنچتے ہوئے کہا، ہائے، میں مر گیا،
میں پاگل ہوں، خواہ سوچ رہا ہوں کہ ہائے میں مر گیا۔ ہاں، شاید میرے دماغ کے اندر کچھ عجیب قسم کی سنسناہٹ ہونے لگی ہے۔ اتنا کہہ کر میں اس کی سوچ میں پھر بولنے لگا۔ پھر وہ آواز اس طرح بڑھنے لگی جیسے تیز ہوا کے جھونکے چل رہے ہو۔ اس کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے اس طوفانی ہوا کی مثال کے طور پر سوچا جا سکتا ہے، جو عجیب سی آوازیں پیدا کرتی ہوئی کانوں کے قریب سے گزرتی ہو۔ وہی آواز اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ میں سوچ کے ذریعے مسلسل وہ آوازیں پیدا کرتا جا رہا تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر کھڑا ہو گیا تھا اور آگے پیچھے ایسے جھوم رہا تھا جیسے اب تب میں گرنے ہی والا ہو۔ پھر وہ صوفے پر گر پڑا۔ میں نے آوازوں کا سلسلہ بند کر دیا۔ کچھ دیر تک وہ چپ چاپ صوفے پر پڑا رہا، پھر آنکھیں کھول کر چاروں طرف وحشت زدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابھی اس کے دماغ میں کیسی ہلچل سی مچ گئی تھی۔ پھر وہ خالی خالی نظروں سے فرزانہ کو تکنے لگا۔ فرزانہ دور کھڑی سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس بدماش کو کیا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ خدا کو اس کی عزت کی سلامتی منظور تھی، ٹھیک ایسے موقع پر کہ جبکہ اسے کوئی بچانے والا نہ تھا، اسے غیب سے یہ مدد مل گئی تھی۔ وہ خوش ہو کر اسی وقت سجدے میں گر پڑی۔ سجدے میں وہ خوشی سے روتی جا رہی تھی اور خدا کا شکر ادا کرتی جا رہی تھی۔ وہ بدماش صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ باتیں سن رہا تھا جو وہ خدا سے کر رہی تھی۔ اگرچہ وہ بدماش تھا، لیکن بدماشوں کے دل میں بھی خدا کا خوف ہوتا ہے۔ کبھی کوئی معجزہ نما کوئی چیز ہو جائے تو ایسے وقت اچھے اچھے بدل جاتے ہیں اور اپنی بدماشیوں اور شیطانی عادتوں کو بھول جاتے ہیں۔ وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ وقتی طور پر اس کا جو دماغ الٹ گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوا تھا۔ یہ سوچتے ہی اس کا سر عقیدت سے جھک گیا۔ جب فرزانہ سجدے سے اٹھی تو اس نے ندامت سے کہا، میں غلطی پر تھا، عورت کو ایک کھلونا سمجھتا تھا۔ آج مجھے پتہ چلا کہ ایسے ایمان والے بھی ہیں جن کو بری نیت سے دیکھنے پر خدا کا قہر نازل ہو جاتا ہے۔ میں اتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہوں کہ کبھی ذہنی طور پر پریشان نہیں ہوا۔ میرے دماغ میں کبھی ایسی ہلچل نہیں مچی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں دیکھوں گا بھی نہیں، چونکہ تم بہت اچھی عورت ہو اور تمہارے اندر سچائی ہے، اس لیے نہیں کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ تم اتنی حسین ہو کہ میں تمہارا خیال نہیں چھوڑ سکتا۔ میں شرافت کے دائرے میں رہ کر تمہارا انتظار کروں گا۔ بولو، کیا تم اپنا وعدہ نبھاؤ گی؟ میں نے فوراً ہی فرزانہ کی سوچ میں کہا، فی الحال اس سے معاملہ کر لینا چاہیے۔ اگر ابھی میں وعدے سے مکر گئی تو ہو سکتا ہے یہ پھر دشمن بن جائے۔ اس طرح یہ فرحات کی حمایت میں اس کے دشمنوں سے ٹکرائے گا۔ فرزانہ نے مسکراتے ہوئے وعدہ کر لیا کہ وہ اپنا وعدہ ضرور نبھائے گی۔ اس وقت میری ٹیکسی اس کوٹھی کے نزدیک پہنچ گئی تھی۔ میں نے اس کوٹھی سے ذرا دور ٹیکسی والے کو رکنے کو کہا۔ بل ادا کر کے میں باہر آ گیا۔ جب ٹیکسی چلی گئی تو میں ایک درخت کی آڑ میں کھڑے ہو کر اس کوٹھی کی جانب دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دشمنوں کے پروگرام سے واقف ہو چکا تھا اور جانتا تھا کہ سب چھانگا مانگا کی طرف جانے والے ہیں۔ فرزانہ کی طرف سے بھی اب کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس بدماش نے اس وقت تک کے لیے توبہ کر لی تھی جب تک کہ فرزانہ خود اس کے قریب نہ آتی۔ موجودہ حالات کے پیش نظر مجھے بھی چھانگا مانگا کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے ٹیکسی والے کو چھوڑ دیا تھا۔ بعض اوقات وقت گزرنے کے بعد اپنی حماقت کا احساس ہوتا ہے۔ میں درخت کی آڑ سے نکل کر پھر کسی ٹیکسی کی تلاش میں چل پڑا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ لوگ کوٹھی سے کس وقت روانہ ہوں گے۔ 10 منٹ بعد مجھے ایک ٹیکسی اور مل گئی۔ میں اس میں بیٹھ کر اپنی کوٹھی تک پہنچ گیا۔ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ انٹیلیجنس والے میری تلاش میں وہاں آ سکتے ہیں، پھر بھی میں نے خطرہ مول لے لیا، اس لیے کہ چھانگا مانگا تک جانے کے لیے مجھے ذاتی کار کی ضرورت تھی۔ پھوپھی جان مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، دشمن میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مجھے یہاں سے دور جانے کے لیے اپنی کار کی ضرورت ہے۔ پھوپھی جان نے وقت ضائع نہیں کیا، انہوں نے فوراً ہی کار کی چابی دے دی۔ میں اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوا تو کافی وقت گزر چکا تھا۔ میرے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ میں باقاعدہ دشمنوں کا تعاقب کرتا۔
میں اس بدماش کے ذہن کو پڑھ رہا تھا اور اس کے ذریعے سمجھ رہا تھا کہ وہ کس راستوں سے گزر رہا ہے۔ اس وقت وہ کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر فرزانہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بار بار عقب نما آئینے میں دیکھتا تھا۔ اس آئینے میں پیچھے آنے والی شیتل کی گاڑی نظر آ رہی تھی۔ وہ جس مقام سے گزرتا تھا مجھے معلوم ہوتا رہتا تھا کہ وہ فلاں وقت فلاں مقام سے گزر رہا ہے۔ میں نے احتیاطاً ان سے 1 میل کا فاصلہ قائم رکھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک جیپ کار مجھے کراس کرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ اس جیپ میں 5-6 ہٹے کٹے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنے حلیے سے بدماش نظر آ رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ سب اس اجنبی بدماش کے ساتھی ہیں۔ میں نے اپنی کار کی رفتار اور دھیمی کر لی تاکہ وہ لوگ اور آگے نکل جائیں۔ اس طرح ہم گھنٹوں آگے پیچھے دوڑتے رہے۔ چھانگا مانگا کے علاقے میں پہنچ کر اس بدماش نے اپنی کار کو مین روڈ سے اتار دیا اور جنگل کے اونچے نیچے راستوں سے ڈرائیو کرتے ہوئے گزرنے لگا۔ بہت دور گھنے درختوں کے درمیان جہاں کسی آدم ذات کے گزرنے کی توقع نہ تھی وہاں اس نے اپنی کار روک دی۔ شیتل کی کار بھی رک گئی۔ وہ سب اپنی کاروں سے باہر آ گئے۔ اس بدماش نے شیتل سے اشاروں میں کہا، ہمیں کچھ دیر یہاں انتظار کرنا ہوگا، میرے کچھ آدمی یہاں پہنچنے والے ہیں، اس کے بعد ہم یہاں سے پیدل آگے بڑھیں گے اور جہاں فرحات چھپا ہوا ہے وہاں اسے چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ شیتل نے اشاروں سے کہا، میں فرحات جیسے 10 آدمیوں کے لیے اکیلا کافی ہوں، مجھے تمہارے ساتھیوں کی ضرورت نہیں ہے، تم اس لڑکی کو لے کر فوراً آگے بڑھو۔ اس بدماش نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھی یہاں پہنچنے ہی والے ہیں، مجھے وہ یہاں آ کر تلاش کریں گے، میں انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ شیتل نے غراتے ہوئے اشارے سے کہا، میں جو کہتا ہوں اس پر عمل کرو یا پھر اپنے ساتھیوں کا انتظار کرو، میں اس لڑکی کو لے کر تنہا فرحات کے پاس جاؤں گا۔ شیتل فرزانہ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بدماش اس کے راستے میں ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور شیتل کو للکارتے ہوئے بولا، تم اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس کی بات پوری ہوتے ہی شیتل کا ایک گھونسا اس کے منہ پر پڑا۔ وہ الٹ کر زمین پر گر پڑا۔ اسے ایسے زبردست گھونسے کی توقع نہیں تھی۔ ایک ہی ہاتھ نے اسے سمجھا دیا تھا کہ شیتل کسی جناتی قوتوں کا مالک ہے۔ وہ سنبھل کر زمین سے اٹھا، پھر یک بیک اس پر چھلانگ لگائی۔ شیتل ایک طرف ہٹ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چھلانگ لگانے کی جھونک میں وہ دور جا گرا، پھر زمین پر گر پڑا، پھر وہیں سے اٹھنے سے پہلے ہی اس کے منہ پر ایک زور کی ٹھوکر پڑی۔ وہ الٹ کر تکلیف کی شدت سے چیختے ہوئے زمین پر تڑپنے لگا۔ اس کے کئی دانت ہل گئے تھے، باچھوں سے خون بہنے لگا تھا۔ ایسے ہی وقت اس کے تمام ساتھی اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ انہوں نے چاروں طرف سے شیتل کو گھیر لیا۔ کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، کسی کے ہاتھ میں ہاکی اور کسی کے ہاتھ میں چاقو۔ وہ بدماش زخمی پڑا ہوا شیتل کو دیکھ رہا تھا اور اس کی سوچ سے پتہ چل رہا تھا کہ شیتل چاروں طرف پینترے بدلتے ہوئے اپنے دشمنوں کو کڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک نے آگے بڑھ کر ہاکی سے حملہ کیا۔ شیتل آگے دیکھ رہا تھا اور حملہ پیچھے سے ہوا تھا، لیکن ہاکی اس کے سر پر پڑتے ہی ٹوٹ گئی۔ وہ غرا کر پلٹا اور حملہ کرنے والے کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ گرفت میں آنے والے نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن شیتل نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے سر سے بلند کیا اور اس کے ساتھیوں پر اچھال دیا۔ چند ساتھی اسے لیے لیے گر پڑے، لیکن پیچھے سے ایک چاقو والے نے شیتل کی پشت میں چاقو کا پھل کھونپنے کی کوشش کی۔ اسی وقت شیتل تیزی سے پلٹ گیا، اس لیے چاقو اس کی پشت کے ایک حصے کو کاٹتا ہوا گزر گیا۔ اس کی کٹی ہوئی قمیض کا حصہ خون سے بھیگنے لگا۔ اس نے چاقو والے کی گردن دبوچ لی۔ وہ اس قدر غصے میں بھرا ہوا تھا کہ اس کی گرفت سے چھوٹنا محال تھا۔ اس دوران دوسرے ساتھیوں نے اس پر کئی حملے کیے، لیکن وہ سب خوف زدہ تھے، اس لیے دور سے حملہ کرتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ شیتل چاقو کے کئی زخم کھا چکا تھا، لیکن اس نے ایک دشمن کی گردن اسی وقت چھوڑی جب اس کی سانس اکھڑ گئی۔ پھر وہ دوسرے چاقو والے کی طرف لپکا۔ چاقو والے نے بچا کے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن شیتل اپنے شکار پر جھپٹنے کا طریقہ جانتا تھا۔ اس نے چھلانگ لگا کر چاقو والے کو دبوچ لیا۔ وہ دونوں زمین پر گر پڑے۔ اسی وقت اس کا چاقو شیتل کے ایک بازو کے آر پار ہو گیا۔ اس کے باوجود شیتل نے اسے نہیں چھوڑا، دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی۔ اوپر سے اس کے سر پر ایک ڈنڈے سے ضربیں پڑتی رہیں، لیکن وہ دوسرے کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر کے ہی اٹھا۔ اب اس کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے بازو میں گھسے ہوئے چاقو کو نکالا، پھر ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے دوسرے دشمنوں کی طرف بڑھا۔
وہ سب اس سے بچ کر حملہ کرنے کی کوشش میں تھے اور وہ زخموں سے چور ایک مست ہاتھی کی طرح جھوم رہا تھا۔ اسی وقت میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب ٹھٹک گئے۔ انہوں نے مجھے کار سے اترتے ہوئے دیکھا۔ شیتل نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ میں اس کا شکار تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی غراتے ہوئے میری طرف لپکا، لیکن ایک بدماش نے اپنی ایک ٹانگ اس کی ٹانگوں میں پھنسا دی۔ وہ ایک بھاری شہتیر کی طرح زمین پر آ گرا۔ میں فوراً ہی کار میں بیٹھ گیا۔ دروازہ بند کر کے میں نے کار اسٹارٹ کی۔ پھر اس سے پہلے کہ شیتل زمین سے اٹھتا، میں نے کار کو تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس پر سے گزار دیا۔ شیتل کی ہیبت ناک چیخ جنگل کے ویرانے میں گونجنے لگی۔ میری کار کے رخ پر تھوڑی دور کے فاصلے پر وہ بدماش کھڑے ہوئے تھے۔ شاید انہوں نے سوچا تھا کہ میں صرف شیتل کو کچل رہا ہوں، لیکن میں انہیں بھی کار کی زد میں لے آیا۔ ہم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ میری اصلیت معلوم ہونے پر وہ بدماش مجھ سے ہمدردی نہ کرتے۔ وہ مجھ سے 15,000 بھی مانگتے اور فرزانہ کا مطالبہ بھی کرتے۔ اس لیے مجھے ایک ہی وقت میں سب سے نمٹنا تھا۔ اس وقت تک یہ پوزیشن تھی کہ شیتل نے 2 بدماشوں کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا تھا۔ 2 کو میں نے کار تلے کچل دیا تھا۔ وہ اجنبی بدماش جو فرزانہ کو لے کر آیا تھا، وہ بھی زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ صرف ایک بدماش صحیح اور سالم اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے شیتل کی جانب دیکھا۔ اس کے جسم پر چاقو کے کئی زخم آئے تھے۔ سر پر کئی ڈنڈے کی ضربیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ لہو میں بھیگ رہا تھا۔ میں نے اسے کار تلے بھی کچل دیا تھا۔ اس کے باوجود ابھی تک اس میں جان باقی تھی۔ ایسا سخت جان اور فولادی انسان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ویسے اب مجھے اس کی طرف سے اطمینان تھا۔ وہ اس قدر ٹوٹ چکا تھا کہ اب مجھ پر حملہ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس لیے میں کار سے اتر کر اس بدماش کی طرف بڑھا جسے اب تک کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اس نے پینترا بدلتے ہوئے ڈنڈے کو اپنے ہاتھ میں تولتے ہوئے مجھ سے کہا، تم کون ہو؟ اس گونگے کے بھی دشمن ہو اور ہم سے بھی دشمنی کر رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، میں صرف اس لڑکی کا محافظ ہوں۔ اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو اپنے زخمی ساتھیوں کو جیپ میں لاد کر یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ پینترے بدلتے بدلتے ایک جگہ رک کر سوچنے لگا۔ پھر اس نے اس اجنبی بدماش کو دیکھا جو ان کا لیڈر تھا اور زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے ان کے زخمی لیڈر سے کہا، میں ہی فرہاد ہوں جس سے تم 15,000 وصول کرنا چاہتے ہو اور اس لڑکی کو بھی طلب کر رہے ہو۔ اب تم میرے رحم و کرم پر ہو۔ تمہارا یہی ایک ساتھی سلامت رہ گیا ہے۔ اگر کہو تو میں اسے بھی تمہارے برابر سلا دوں، لیکن اس کے بعد پھر کوئی تمہیں اٹھا کر لے جانے والا نہیں رہے گا۔ بولو، کیا یہاں تڑپ تڑپ کر مرنا چاہتے ہو؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، نہیں، میں اور جھگڑا بڑھانا نہیں چاہتا۔ مجھے فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں سے چپ چاپ چلے جائیں گے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ دنگے فساد کے بغیر کام نکل جائے اور یہ سارے دشمن یہاں سے ٹل جائیں۔ میرے حسب منشا وہ سب یہاں سے ٹل گئے، اور وہ بدماش جو صحیح سالم تھا، اس نے اپنے زخمی ساتھیوں کو سہارا دے کر جیپ میں بٹھا دیا۔ وہ ساتھی جو مردہ تھے انہیں وہیں چھوڑ دیا، پھر جیپ اسٹارٹ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ لوگ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں شیتل کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ زمین پر سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اس نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لیں۔ اپنے دماغ تک پہنچنے کے دروازے بند کر دیے۔ میں نے اس کی ناک پر ایک زور کا گھونسا رسید کیا۔ وہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ اب میرا گھونسا اس کے لیے ہتھوڑے کے برابر تھا۔ اس نے تکلیف سے بلبلا کر آنکھیں کھول دی۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ وہ چند لمحوں تک کر رہا، پھر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں نے پھر ایک گھونسا اس کی ناک پر رسید کیا۔ وہ زمین پر چاروں شانے چت ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کے سر کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس کا سر پہلے ہی ڈنڈے کی ضربوں سے کچے پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ میرے بال پکڑ کر کھینچتے ہی تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ جسمانی لحاظ سے بالکل ہی ٹوٹ چکا تھا۔ قوت مدافعت ختم ہو چکی تھی۔ زندگی اور موت کے درمیان اس کا ذہن بھی مفلوج ہو رہا تھا۔ جب ذہن اس قدر کمزور ہو جائے تو ایسے شخص پر تنویمی عمل کا اثر ہوتا ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانک کر اسے ٹرانس میں لانے لگا۔ میری آنکھوں کی مقناطیسی قوت اس کے دل و دماغ کو میری طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے اپنی سوچ کے ذریعے کہا، تم میرے معمول ہو، محکوم ہو۔ جو کچھ میں کہتا ہوں اسے دہراتے جاؤ۔ ذرا سی دیر میں وہ ذہنی طور پر میرا محکوم بن گیا اور میری باتوں کو اپنی سوچ میں دہرانے لگا۔ میں تمہارا معمول ہوں، میں تمہارا محکوم ہوں۔
میں نے اس سے سوال کیا، بلیک گائٹ کہاں ہے؟ اس کی سوچ نے بتایا کہ بلیک گائٹ راوی روڈ کی ایک سبز کوٹھی میں موجود ہے۔ پھر میں نے اپنی سوچ کے ذریعے پوچھا، تم یہاں سے فرار ہونے کے لیے کیسے انتظامات کر رہے ہو؟ اس کی سوچ نے جواب دیا، ایک ہیلی کاپٹر آنے والا ہے۔ کل میں ادھر گیا تھا تو اس نے سگنل دیا تھا کہ 2 دن تک ہیلی کاپٹر نہیں آ سکے گا۔ آج دوسرا دن ہے۔ کل رات ہم یہاں سے نکل جانے کی توقع کر رہے تھے۔ پھر میں نے سوال کیا، بلیک گائٹ کی کہاں کہاں خفیہ پناہ گاہیں ہیں؟ وہ جواباً مجھے بتانے لگا۔ اس کی بتائی ہوئی پناہ گاہوں کے پتے ذہن نشین کرتا رہا۔ اس کے بعد میں نے پوچھا، کیا بلیک گائٹ کے پاس ایسے کاغذات ہیں جو اس بات کا ٹھوس ثبوت پیش کر سکیں کہ تم اور بلیک گائٹ تخریبی کارروائیاں کرتے رہتے ہو؟ اس نے اشارتی زبان میں بتایا، بہت سے کاغذات سبز کوٹھی میں ہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ میں اس سے سوالات کرتا جا رہا تھا اور وہ میرے حسب منشا جواب دیتا جا رہا تھا۔ اس دوران فرزانہ ہمارے قریب آ گئی تھی اور چپ چاپ کھڑی ہوئی ہمیں ہاتھوں کے اشاروں سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب میں مطمئن ہو کر شیتل کے سینے سے اتر آیا تو فرزانہ میری آنکھوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے حیرانی سے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم اس گونگی کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے تو تمہاری آنکھیں کتنی خوفناک ہو گئی تھیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ سچ بتاؤ، کیا تم کوئی عمل جانتے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں کوئی عامل یا جادوگر نہیں ہوں، ذرا سا ہپناٹزم کے علم سے شوق ہے، اس لیے کبھی کبھی اس کی عملی مشقیں کرتا رہتا ہوں۔ یہ قوی ہیکل گونگا ذہنی طور سے بالکل ہی مفلوج ہو گیا ہے، اسی لیے میں اسے ٹرانس میں لا کر اہم معلومات حاصل کر رہا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر بولی، تم بہت ہی باصلاحیت اور عجیب و غریب قسم کے انسان ہو، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بھی غیب کی باتیں معلوم کر لیتے ہو۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور گونگے پر دوبارہ جھک کر ہاتھ کے اشارے سے کہا، تم بدستور میرے معمول ہو، تمہارے جسم پر جو زخم آئے ہیں تم ان کی تکلیف کو شدت سے محسوس نہیں کر رہے ہو، اس کے برعکس تم اپنے اندر کسی حد تک توانائی محسوس کر رہے ہو۔ اس نے اشارے سے کہا، ہاں اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے جسم پر کئی زخم ہیں، میں اپنے اندر ایک نئی توانائی محسوس کر رہا ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ تم بہت اچھے آدمی ہو، مجھے کسی طرح موت کے منہ سے بچا لو، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے پوچھا، تم میرے وفادار بن کر رہو گے؟ اس نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ میں نے پھر اس سے پوچھا، کیا تم بلیک گائٹ کو اپنا دشمن سمجھو گے؟ اس نے پھر اقرار میں سر ہلا دیا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں مکمل توجہ سے اس کا علاج کرواؤں گا، اسے قانون کے حوالے نہیں کروں گا۔ اگر وہ وفادار ثابت ہوا تو میں وہ تمام آرام اور آسائشیں مہیا کروں گا جو اب تک بلیک گائٹ کرتا رہا ہے۔ اس کے بعد میں اسے سہارا دے کر اپنی کار کی پچھلی سیٹ پر لے آیا۔ وہ وہاں آرام سے لیٹ گیا۔ فرزانہ میرے پاس اگلی سیٹ پر آ گئی۔ پھر ہم وہاں سے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں میں نے فرزانہ سے پوچھا، کیا تم اس زخمی گونگے کا علاج کر سکتی ہو؟ میں اسے کسی ہسپتال میں لے جاؤں گا تو یہ قانون کی گرفت میں آ جائے گا۔ فرزانہ نے جواب دیا، ہاں اپنے تجربات کی بنا پر کسی حد تک اس کا علاج کر سکتی ہوں، لیکن مکمل علاج کا وعدہ نہیں کر سکتی۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس کے زخم بھر جائیں، باقی علاج میں تنویمی عمل کے ذریعے کروں گا۔ ہاں میں نے سنا ہے کہ ہپناٹزم کے ذریعے بھی مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے، میں دیکھوں گی کہ تم کس طرح علاج کرتے ہو، یہ میرے لیے ایک نیا تجربہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آ گئی اور اپنا سر میرے شانے پر رکھ دیا۔ وہ بڑی عقیدت سے اور بڑی محبت سے سوچ رہی تھی کہ اسے دنیا سے نرالا محبوب ملا ہے جو اپنی نت نئی صلاحیتوں سے اسے متاثر کرتا رہتا ہے۔ پھر وہ چونک کر مجھ سے علیحدہ ہو گئی اور حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ پوچھنا تو میں بھول ہی گئی کہ تم اس جنگل میں کیسے چلے آئے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ بدماش مجھے یہاں لے آیا ہے؟ اس سوال نے مجھے چکرا دیا۔ میں اس سے اپنی خیال خانی کی صلاحیتوں کو چھپانا چاہتا تھا۔ یہ بات مناسب نہیں تھی کہ جو بھی عورت میرے قریب آتی ہے میں اسے اپنا راز بتاتا جاتا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے سنبھل کر کہا، تمہیں یاد ہے میں نے ہسپتال میں تم سے پپو کی تصویر مانگی تھی تاکہ تمہارے ہاتھ کی لکیریں اور پپو کا چہرہ دیکھ کر یہ معلوم کر سکوں کہ اسے کہاں چھپایا گیا ہے۔
جس کا تعلق بھی تمہاری ہاتھ کی لکیروں سے ہے، میں ان لکیروں سے اسے ڈھونڈ لوں گا۔ تم نہیں جانتی کہ ہاتھ کی لکیریں کیسے کیسے گل کھلاتی ہیں۔ تم یہی دیکھ لو کہ تمہارے ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے میں اس گونگے تک پہنچ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے ملائم ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے تھام کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اس ہاتھ کی تعریف میں جو کچھ کہہ سکتا تھا کہتا گیا۔ ہمارا راستہ پیار بھری باتوں سے گزرتا رہا۔ میں شیتل کو لے کر اپنی کوٹھی میں آیا اور اسے سہارا دے کر اپنے بیڈ روم میں لا کر بستر پر لٹا دیا۔ پھر اسے اشاروں میں سمجھایا، تم آرام سے یہاں لیٹے رہو، یہاں تمہارا باقاعدہ علاج ہوگا۔ اگر تم میری اجازت کے بغیر باہر نکلو گے تو قانون کی گرفت میں آ جاؤ گے، کیونکہ ابھی میں بلیک کائٹ کو قانون کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اس کی گرفتاری کے بعد پولیس والے تمہیں بھی تلاش کریں گے، لہٰذا تمہارا یہاں چھپ کر رہنا دانش مندی ہے۔ میری باتیں اس کی سمجھ میں آ گئیں۔ اس نے وعدہ کیا کہ میری اجازت کے بغیر اس بستر پر کروٹ بھی نہیں بدلے گا۔ اس بات کا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے متاثر اور مروب بھی ہے اور میرے موجودہ احسانات کے آگے بھی جھک رہا ہے۔ میں اسے خوابگاہ میں چھوڑ کر پھپھی جان کے پاس آیا اور انہیں اپنی ساری رودات سنائی اور انہیں سمجھایا کہ اس گونگے کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے بعد میں فرزانہ کے ساتھ پھر کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ مال روڈ کی طرف جاتے ہوئے میں نے فرزانہ سے کہا، تم پہلے ہسپتال جاؤ، وہاں سے پپو کو لے کر اور شیتل کے لیے نئی دوائیں لے آؤ۔ میری واپسی کا کوئی ٹھیک نہیں، ہو سکتا ہے میں صبح تک واپس آؤں۔ میں نے اسے ہسپتال کے قریب چھوڑ دیا اور راوی روڈ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس راستے پر وہ سبز کوٹھی نمایاں تھی، اس لیے مجھے وہاں تک پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ میں نے کوٹھی کے سامنے کار روک دی۔ کوٹھی کی چابیاں میں شیتل سے لے کر آیا تھا۔ جب دروازے کے لاک میں چابی گھومنے کی آواز ابھری تو اس کے ساتھ ہی مجھے بلیک کائٹ کی آواز سنائی تھی۔ وہ شبیر حسن سے کہہ رہا تھا، خاموش رہو، شیتل آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا خبر لایا ہے۔ میں نے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا، پھر ایک کمرے سے گزر کر دوسرے کمرے میں پہنچا تو بلیک کائٹ اور شبیر حسن صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں پر بدستور پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ اندھوں کی طرح بیٹھے ہوئے شیتل کی آہٹ سننے کے منتظر تھے۔ میں نے شیتل کے انداز میں اپنے منہ سے سانس کے بھپکے چھوڑتے ہوئے ہوں ہاں کی آواز نکالی۔ بلیک کائٹ نے سر اٹھا کر کہا، شیتل تم آ گئے۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں ہاتھوں کے اشاروں سے کہا کہ میں اس کے قریب آؤں اور انگلیوں کے اشارے سے اپنی رپورٹ پیش کروں۔ میں اس کے قریب پہنچا، لیکن انگلیوں سے اشارہ کرنے کے بجائے میں نے اس کے سر پر ایک چپت رسید کی۔ اس نے بوکھلا کر کہا، ارے یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے اس کی سوچ میں کہا، پتہ نہیں شیتل کو کیا ہو گیا ہے، اس نے ایسی گستاخی پہلے کبھی نہیں کی۔ اب اگر میں آنکھوں سے پٹی ہٹا کر اسے دیکھوں گا تو پھر یہ ماحول بھی مجھے نظر آئے گا، اور جو کچھ نظر آئے گا اسے فرحات میری سوچ کے ذریعے پڑھ لے گا۔ نہیں، مجھے اپنی آنکھوں سے پٹی نہیں ہٹانی چاہیے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس نے پھر اشاروں سے کہا، شیتل میرے قریب آؤ اور جو کچھ میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو۔ میں پھر اس کے قریب گیا۔ اس بار میں نے اپنی 2 انگلیوں سے اس کی ناک پکڑ کر مروڑ دی۔ وہ تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ اس کی آواز سن کر شبیر حسن نے پوچھا، کیا بات ہے، تم کرا کیوں رہے ہو؟ اس بار بلیک کائٹ نے جھلا کر اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی۔ پھر مجھے دیکھتے ہی وہ چند لمحوں تک سکتے میں رہ گیا۔ وہ مجھے چہرے سے نہیں پہچانتا تھا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کون ہو تم؟ میں ہوں تمہاری کھوپڑی میں گھس کر رہنے والا فرحات۔ یہ کہہ کر میں نے زور کا الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا۔ میرا نام سنتے ہی شبیر حسن نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی، پھر مجھے دیکھتے ہی کہا، ہاں یہ فرحات ہے۔ میں نے کہا، ڈائریکٹر صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کل سے آپ ایک دشمن کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں، کیا اس وقت بھی آپ پر تنویمی عمل کا اثر ہے؟ شبیر حسن نے بلیک کائٹ کی جانب دیکھا۔ بلیک کائٹ نے انہیں گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، تم میرے حکم کے بغیر اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دو گے۔ میں نے بلیک کائٹ کے منہ پر ایک گھونسا رسید کیا۔ وہ چیختا ہوا صوفے سمیت پیچھے الٹ گیا۔ وہ جسمانی اعتبار سے ایک دبلا پتلا سا آدمی تھا۔ میرا ایک گھونسا کھاتے ہی خون تھوکنے لگا۔ میں نے ایک رسی لے کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ اس کے بعد دوسرے کمرے میں گیا۔ وہاں بھوانی شنکر ایک بستر پر پڑا ہوا تھا۔
उसकी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई थी। मैंने कहा, भवानी शंकर, तुम लोगों का आखिरी वक्त आ गया है। अपनी आंखों से अपने झूठे गरूर की पट्टी हटा दो। भवानी शंकर ने हड़बड़ाकर अपनी आंखों से पट्टी हटा दी। अब से पहले इंटेलिजेंस वालों की हवालात में हम दोनों का सामना हो चुका था। उसने मुझे देखते ही परेशान होकर कहा, तुम वही हो जिसने मेरे जबड़े में छुपी हुई फिल्म की बू को सूंघ लिया था। तुम्हारी वजह से मैं इस हाल को पहुंचा हूं। काश इस वक्त मैं बीमार ना होता। तुम्हारी बीमारी से क्या फर्क पड़ता है? तुम लोगों को उस गूंगे शीतल पर नाज था कि वो नाकाबिले तस्खीर है। कहां है वो? क्या तुम अपनी जान बचाने के लिए उसे बुला सकते हो? मैंने क़हक़हा लगाते हुए इसके सर के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया, फिर उसे एक झटके से उठाकर बिठा दिया। उसने नकाहत के बावजूद मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। उसी वक्त दरवाजे पर शब्बीर हसन की आवाज सुनाई दी, खबरदार, एक तरफ हट जाओ। मैंने पलटकर देखा, वो हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़े थे। मैंने चिल्लाकर कहा, यह क्या हिमाकत है? आप दुश्मनों का साथ दे रहे हैं और मुझे गोली का निशाना बनाना चाहते हैं। फिर मेरी समझ में आ गया कि वो ट्रांस में है। मेरी बातें उनकी समझ में नहीं आएंगी। वो ब्लैक गाइड के हुक्म की तामील करते रहेंगे। ये बात समझ में आते ही मैंने बड़ी फुर्ती से भवानी शंकर को अपनी तरफ खींचकर उनकी जानिब धकेल दिया। उसी वक्त उन्होंने फायर किया, मगर मेरी तेजी काम आ गई थी। रिवॉल्वर की गोली भवानी शंकर के आर पार हो गई। वो लड़खड़ाकर उन पर गिर पड़ा। इसके साथ ही मैंने उन पर छलांग लगा दी। उन्हें दूसरी बार फायर करने का मौका ही नहीं दिया। उनके रिवॉल्वर वाले हाथ को पकड़कर एक तरफ कर दिया, फिर पैर दर पे उनके मुंह पर घूंसे मारने लगा, हत्ता कि रिवॉल्वर उनके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। मैं रिवॉल्वर उठाकर उनसे अलग हो गया। ब्लैक गाइड रस्सी की बंदिशों से आजाद होने की जिद्दोजहद कर रहा था। मैंने उसे एक जोर की ठोकर मारते हुए कहा, तुम शब्बीर हसन को मामूल बनाकर निजात हासिल न कर सकोगे। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम चुपचाप पड़े रहो। यह कहकर मैं टेलीफोन के पास आया और रिसीवर उठाकर इंटेलिजेंस के दफ्तर के नंबर डायल करने लगा। ब्लैक गाइड मेरी जानिब देख रहा था। उसने यकपयक दोस्ताना लहजे में कहा, फरहाद, मैं जानता हूं तुम इंटेलिजेंस के आदमी नहीं हो। अगर तुम चाहो तो हमसे दोस्ती का मुआहदा हो सकता है। मेरी दोस्ती तुम्हारे मुस्तकबिल को इतना शानदार बना देगी कि तुमने ऐसी शानदार जिंदगी के मुताल्लिक कभी सोचा भी ना होगा। बैरूनी ममालिक के बैंकों में तुम्हारे नाम से लाखों की रकम जमा होगी। तुम्हारे पसंद के ममालिक में तुम्हारे लिए एक कोठी और एक कार मखसूस रहा करेगी। दुनिया की बेहतरीन शराब और हसीन तरीन औरतें तुम्हारे लिए मुहैया की जाएंगी। ये मुल्क तुम्हारी सलाहियतों की कदर नहीं करेगा। मैं तुम्हें जमीन की पस्तियों से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मैंने जवाब दिया, मैं समझता था कि तुम बहुत ज़हीन हो, मगर तुम अव्वल दर्जे के अहमक हो। क्या यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि मैं जहां जाऊंगा टेलीपैथी के जरिए दुनिया की हर खुशी खरीद लूंगा? ख्याल खानी का एक ऐसा सिक्का राइजुल वक्त है जो हर मुल्क में बगैर किसी उज़ुर के कैश हो जाता है। तुम मुझे क्या खरीदोगे? मैं तुम्हारे जैसे हजारों ब्लैक गाइड को अपने इल्म के बारूद से उड़ा सकता हूं। उसी वक्त फोन पर इंटेलिजेंस वालों से राब्ता कायम हो गया। मैंने एक ऑफिसर से कहा कि वो फौरन ही मुसल्ला नौजवानों को लेकर रावी रोड के किनारे सब्ज कोठी में आ जाएं। यहां उनके डायरेक्टर जनरल शब्बीर हसन दूसरे मुजरिमों के साथ मौजूद हैं। दूसरी तरफ से पूछा गया, तुम कौन हो? अगर डायरेक्टर जनरल वहां मौजूद हैं तो उन्हें फोन पर बात करने के लिए कहो। मैंने जवाबन कहा, डायरेक्टर जनरल इस वक्त मुजरिमों के हाथों में खिलौना बने हुए हैं। मैंने उन मुजरिमों को काबू में कर रखा है। इसके बावजूद डायरेक्टर जनरल मेरे इक़दामात की मुखालफत कर रहे हैं। इस वक्त मेरी पोजीशन बहुत ही नाजुक है। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम अजीब किस्म की बातें कर रहे हो। हम डायरेक्टर जनरल शब्बीर हसन को तुमसे ज्यादा समझते हैं। वो मुहिब्बे वतन हैं, मुजरिमों का साथ कभी नहीं दे सकते। अगर वो वाकई वहां मौजूद हैं तो हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि उन्हें फोन पर भेजो। मैंने परेशान होकर कहा, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? एक मुजरिम ने हिप्नोटिज्म के जरिए उन्हें अपना मामूल बना लिया है। वो फोन पर जो कुछ भी कहेंगे मुजरिमों की हिमायत में और मेरी मुखालफत में कहेंगे। दूसरी तरफ से जवाब मिला, तुम किस हद तक सच कह रहे हो इसको समझना हमारा काम है। फिलहाल तुम अपनी सच्चाई साबित करने के लिए रिसीवर डायरेक्टर जनरल को दे दो।
मैंने मजबूर होकर शब्बीर हसन की जानिब देखा। वो दीवार से लगे खड़े थे और मुझे तंजिया नजरों से देख रहे थे। मैंने खामोशी से रिसीवर उनकी तरफ बढ़ा दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे करीब आए और रिसीवर हाथ में लेकर कान से लगाते हुए कहा, हेलो, मैं शब्बीर हसन बोल रहा हूं। तुम्हें मालूम है कि परसों रात फरहाद अचानक ही अस्पताल से गायब हो गया था। मैं फोन पर तफसील बयान नहीं कर सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूं कि फरहाद मेरे लिए मुसीबत बना हुआ है। तुम फौरन मुसल्ला जवानों को लेकर रावी रोड के किनारे सब्ज कोठी पर पहुंचो। यहां तुम्हें सारी बातें मालूम हो जाएंगी। यह कहकर उन्होंने दूसरी तरफ से कुछ बातें सुनी, फिर रिसीवर को रख दिया। ब्लैक गाइड ने हंसते हुए कहा, फरहाद, तुम्हारी हुब्बुल वतनी तुम्हें ले डूबेगी। जब तक शब्बीर हसन हमारा हामी है, तुम हमें मुजरिम साबित नहीं कर सकोगे। अदालत में तुम्हारे खिलाफ बयान दिया जाएगा कि तुम अपने नामालूम साथियों की मदद से मुझे, शब्बीर हसन को और भवानी शंकर को यहां ले आए थे। यहां अभी तुमने भवानी शंकर को रिवॉल्वर से हलाक कर दिया। भवानी शंकर बेशक मुजरिम था, लेकिन मैं मुजरिम नहीं हूं, बल्कि इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल का काबिल एतमाद दोस्त हूं। फरहाद, अकल के नाखून लो, जरा शब्बीर हसन को देखो। क्या उन्हें देखकर पता चलता है कि उन पर तनवीमी अमल का असर है? मैंने शब्बीर हसन की जानिब देखा। वाकई वो बिल्कुल नॉर्मल थे। इंटेलिजेंस के ऑफिसर इस बात का कभी यकीन ना करते कि ब्लैक गाइड ने हिप्नोटिज्म के जरिए उन्हें अपना ताबे फरमान बना रखा है। मैं अच्छी तरह समझ गया कि इस वक्त मेरी पोजीशन कितनी खराब है। डायरेक्टर जनरल मेरे मुखालिफ हैं। वो मेरे खिलाफ अपने मातहतों से जो कुछ भी कहते, उस पर सभी यकीन कर लेते। ब्लैक गाइड उनका मुहिब्बे अजीज बनकर खुद को कानून की गिरफ्त से बचा लेता। लेकिन नहीं, मुझे अचानक ही ख्याल आया कि इस इमारत में ऐसे कागजात हैं जो ब्लैक गाइड की तकरीबी कार्रवाइयों को बेनकाब कर सकते हैं। अब मुझे मालूम करना था कि वो कागजात कहां छुपा कर रखे गए हैं। ब्लैक गाइड से पूछने पर वो कभी ना बताता, इसलिए मैंने बज़ाहिर परेशानी का इजहार किया। अपना सर दोनों हाथों से थामकर यूं बैठ गया जैसे मैं उसके जाल में फंस चुका हूं। मैं उस वक्त खामोशी से ब्लैक गाइड की सोच को पढ़ रहा था। वो मेरे मुताल्लिक सोच रहा था। अब इसे अकल आई है। अब ये अच्छी तरह समझ गया है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत फराहम नहीं कर सकेगा। इस पर तुर्प चाल ये कि इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल मेरा हिमायती है। मैंने उसकी सोच में कहा, यहां तक तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा है, लेकिन अपनी कमजोरियों को भी याद रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इंटेलिजेंस के ऑफिसर यहां आकर इस मकान की तलाशी ले और वो कागजात उनके हाथ में लग जाएं। ब्लैक गाइड की सोच ने कहा, उनके फरिश्ते भी उन कागजात तक नहीं पहुंच सकते। मैंने उन कागजात को, ये सोचते सोचते वो एकदम चौंक गया और मेरी जानिब हैरानी से देखने लगा। यकबयक उसे याद आ गया कि मैं उसकी सोच को पढ़ लेता हूं। वो झल्ला कर बोला, तुम बड़े शैतान हो, क्या तुम मेरी सोच को नहीं पढ़ रहे हो? मैं गहरी सांस लेकर सोफे की पोश से टेक लगाकर बैठ गया। अब उसकी सोच को पढ़ना फजूल था। अब वो मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद कागजात के मुताल्लिक कभी ना सोचता और ना ही मुझे वहां तक पहुंचने का रास्ता बताता। मैं सोफे से उठकर ब्लैक गाइड के पास आया। उसकी जेबों की तलाशी लेकर चाबियों का एक गुच्छा निकाला और मुख्तलिफ कमरों में जाकर मुख्तलिफ अलमारियों और मेज की दराजों को खोलकर देखने लगा। अलमारियों में सिर्फ कपड़े थे और वहां एक ही मेज थी जिसके दरवाजों में स्टेशनरी का सामान रखा हुआ था। मेरे काम का एक भी कागज हाथ ना आया। तलाशी के दौरान मैंने ये नहीं सोचा कि वक्त जाया कर रहा हूं, क्योंकि ब्लैक गाइड की सोच ने कहा था कि फरिश्ते भी उन कागजात तक नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब यह था कि वो कागजात इसी इमारत में कुछ ऐसे अंदाज में छुपा कर रखे गए हैं कि वहां तक पहुंचने का कोई साइंटिफिक तरीका सिर्फ ब्लैक गाइड ही जानता था। इतने में बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। इंटेलिजेंस का एक ऑफिसर 3 मुसल्ला नौजवानों के साथ एक जीप कार से उतर रहा था। अपने डायरेक्टर जनरल से फोन पर बात करने के बाद उस ऑफिसर ने यही सोचा होगा कि मुजरिम सिर्फ एक ही है और वो फरहाद है। उस अकेले को हिरासत में लेने के लिए 2 मुसल्ला नौजवान काफी है। तीसरे नौजवान को वो गाड़ी के पास छोड़कर इमारत के अंदर आ गया। जब वो उस कमरे में पहुंचा जहां ब्लैक गाइड बंधा हुआ था,
تو میں بھی آفیسر کے سامنے حاضر ہو گیا۔ میرے ہاتھ میں شبیر حسن سے چھینا ہوا ریوالور تھا۔ اسے دیکھتے ہی آفیسر نے کہا، فرحاد وہ ریوالور میرے حوالے کر دو۔ جب تک تمہاری بے گناہی کا ثبوت نہیں ملے گا اس وقت تک تم حراست میں رہو گے۔ اس کے دونوں ماتحت میری طرف ریوالور تانے کھڑے تھے۔ یوں بھی میں قانون سے ٹکرانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنا ریوالور صوفے کے قریب پھینک دیا۔ شبیر حسن نے اس ریوالور کو اٹھا کر ایک رومال میں لپیٹتے ہوئے کہا، اس پر فرحاد کی انگلیوں کے نشانات ہیں۔ اس نے اسی ریوالور سے اس مجرم کو ہلاک کیا ہے جو ہسپتال میں زیر علاج تھا۔ یہ اسی مجرم کی لاش ہے۔ میں نے آفیسر سے کہا، میں نے اسے قتل نہیں کیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ میری درخواست ہے کہ سب سے پہلے ان کا طبی معائنہ کرایا جائے۔ طبی معائنہ سے شاید اس بات کا ثبوت مل جائے کہ یہ تنویمی عمل کے زیر اثر ہے۔ آفیسر نے غور سے اپنے ڈائریکٹر جنرل کو دیکھا، پھر بے یقینی سے بولا، یہ تو بالکل نارمل ہے۔ میں یہ کیسے یقین کر لوں کہ انہیں ہیپناٹائز کیا گیا ہے؟ شبیر حسن نے غصے سے کہا، یہ بکواس کرتا ہے، قانون سے بچنے کے لیے میرے متعلق الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ اسے ہتھکڑی پہنا دو، میں عدالت میں اس سے نمٹ لوں گا۔ آفیسر نے ایک نوجوان کو اشارہ کیا کہ وہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دیں۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ٹھہریے، پہلے یہاں کی کارروائی پوری کر لیجئے۔ یہ شخص جو بندھا پڑا ہے یہ غیر ملکی ایجنٹس کا سرغنہ ہے۔ آفیسر، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس مقتول کے جبڑے سے ایک مائکرو فلم برآمد کرائی تھی۔ اس سے ثابت ہو گیا تھا کہ یہ مقتول ایک غیر ملکی ایجنٹ ہے۔ اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں یہ بھی ثابت کر دوں گا کہ یہ بندھا ہوا شخص جو اپنے لوگوں میں بلیک گائیڈ کہلاتا ہے یہاں اب تک تخریبی کارروائیاں کرتا رہا ہے۔ یہاں کچھ ایسے اہم کاغذات چھپا کر رکھے گئے ہیں جو اس کی مجرمانہ کارروائیوں کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ میں ابھی انہی کاغذات کو تلاش کر رہا تھا، لیکن اپنی ناکامی کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس نے ان کاغذات کو اسی عمارت میں کسی سائنٹیفک طریقے سے چھپا رکھا ہے۔ میری باتیں سن کر آفیسر نے شبیر حسن سے کہا، سر، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ فرحاد پچھلے دنوں سے ہمارے کام آتا رہا ہے۔ ہم نے اسی کی مدد سے مائکرو فلم برآمد کی تھی۔ اس کی صلاحیتوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ چھپی ہوئی چیزوں کا سراغ لگا لیتا ہے۔ آفیسر نے میری حمایت میں یہ بات کہی تو میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ میں نے سوچا کہ اب ہر ممکن طریقے سے اس آفیسر کو پوری طرح اپنے اعتماد میں لینا چاہیے، ورنہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی میں قتل کے جرم میں ملوث ہو جاؤں گا۔ ثبوت کے طور پر میری انگلیوں کے نشانات ریوالور پر موجود ہیں۔ انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل میرے خلاف ایک چشمدید گواہ تھا۔ میں نے آفیسر سے کہا، میں تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ڈائریکٹر جنرل نے فوراً ہی اعتراض کیا، نہیں، تم میرے ماتحت کو تنہائی میں لے جا کر بہکانا چاہتے ہو۔ آفیسر نے کہا، سر کیا حرج ہے؟ اگر فرحاد کے کہنے کے مطابق اس عمارت کی تلاشی لی جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کتنا ہی بڑا فراڈ ہو، مجھے نہیں بہکا سکے گا۔ بلیک گائیڈ نے کہا، شبیر حسن، اگر تمہارا آفیسر تنہائی میں فرحاد سے بات کرنا چاہتا ہے تو اسے اجازت دے دو۔ اگر یہ بہک گیا تو تمہارے دوسرے ماتحت یہاں موجود ہیں۔ اس وقت بہکنے والا آفیسر بھی مجرم سمجھا جائے گا۔ اپنے آفیسر سے کہو کہ یہ اپنا ریوالور تمہارے حوالے کر دے، اس کے بعد فرحاد سے تنہائی میں باتیں کرنے جائے۔ آفیسر کو یہ بات ناگوار گزری کہ اس پر اعتماد نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس نے ڈائریکٹر جنرل کی طرف دیکھا تو اسے مایوسی ہوئی، کیونکہ ڈائریکٹر جنرل بلیک گائیڈ کے مشورے پر عمل درآمد کر رہا تھا اور بڑی خاموشی سے ہاتھ بڑھا کر اس سے ریوالور طلب کر رہا تھا۔ وہ ڈائریکٹر جنرل کے حکم سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ریوالور نکال کر ان کے حوالے کیا، پھر میرے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اس سے کہا، آفیسر، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل کس طرح بلیک گائیڈ کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ انہیں کم از کم آپ پر اعتماد کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال آپ سمجھدار ہیں، اس چھوٹے سے تجربے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بلیک گائیڈ تنویمی عمل کے زیر اثر انہیں اپنے اشاروں پر نچا رہا ہے۔ میری باتیں سن کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر کہا، میں آپ سے بہت ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھ پر اعتماد کریں اور دروازے کو اندر سے بند کر دیں۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا اور وہاں سے پلٹ کر بولا، کہو، اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، پچھلے دنوں آپ کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ مجھ میں سونگنے کی صلاحیتیں ہیں۔ میں ایک بار کسی انسان کی بو سونگ کر یہ بتا سکتا ہوں
کہ وہ کس وقت کس جگہ پر ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا۔ یہ تجربہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ اس نے اسبات میں سر ہلا کر کہا، ہاں تم نے اس مجرم کے جبڑے میں چھپی ہوئی اس مائکرو فلم کی بو کو سونگھ لیا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں یہ درست ہے، لیکن آپ کو یہ خبر سن کر حیرانی ہوگی کہ یہ سب کچھ سونگھنے کی صلاحیتوں سے نہیں معلوم کیا تھا۔ دراصل میں ٹیلی پیتھی کے علم سے واقف ہوں اور ہر انسان کی سوچ کو پڑھ لیتا ہوں۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، کیا میں اس کی بات کا یقین کر لوں؟ کبھی یہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل کو ہپنوٹائز کیا گیا ہے، کبھی یہ کہتا ہے کہ یہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ ان علوم کے بارے میں اب تک میں نے قصے کہانیوں میں پڑھا ہے یا معلوماتی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، لیکن آج تک عملی تجربے کی صورت میں اسے نہیں دیکھا۔ میں مسکراتے ہوئے اس کی سوچ کو دہرانے لگا، آفیسر، آپ اس وقت سوچ رہے ہیں کہ ہپنوٹزم اور ٹیلی پیتھی قصہ کہانیوں کی باتیں ہیں۔ میں نے حرف پہ حرف اس کی سوچ کو دہرا دیا۔ وہ چونک پڑا، شدید حیرانی سے میرا منہ تکنے لگا۔ میں نے پھر اس کی سوچ کو پڑھنے کے بعد کہا، اس وقت آپ سوچ رہے ہیں کہ کمال ہے، یہ شخص تو واقعی میری سوچ کو پڑھ رہا ہے۔ وہ ایک دم سے متاثر ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے دونوں بازوؤں کو تھام کر جوشیلے انداز میں کہا، خدا کی قسم تم لاجواب ہو۔ اب میں سمجھ گیا کہ تم نے اس مجرم کی سوچ کو پڑھ کر اس مائکرو فلم کا پتہ چلایا تھا۔ اس فلم کی بو نہیں سونگھی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا اب آپ میری باتوں کا یقین کریں گے؟ اس نے کہا، ہاں اس ٹیلی پیتھی کی صلاحیت سے تم ایک خطرناک مجرم بن سکتے ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں بھی تم نے ہمارا ساتھ دیا تھا اور اب بھی قانون کا ساتھ دے رہے ہو۔ کیا تم اس علم کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ اہم کاغذات کہاں چھپا کر رکھے گئے ہیں؟ میں نے جواب دیا، بلیک گائٹ میرے اس راز سے واقف ہے کہ میں خیال خانی کا علم جانتا ہوں۔ اسے یہ بات آپ کے ڈائریکٹر جنرل نے بتائی ہے، اسی لیے بلیک گائٹ بہت زیادہ محتاط ہے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اسے اہم کاغذات کے متعلق سوچنے پر مجبور کر دوں، لیکن وہ ہر بار میری مرضی کے مطابق سوچنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اتنا مجھے یقین ہے کہ میں ان اہم کاغذات کو اس کے ذہن سے اگلوا لوں گا، لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا۔ پہلے میں سوچ کے ذریعے اس کے دماغ میں ہلچل مچاؤں گا، اسے ذہنی طور پر مفلوج کر دوں گا، پھر وہ کاغذات کے متعلق سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ کام میں بہت پہلے کر چکا ہوتا، لیکن آپ کے ڈائریکٹر جنرل مجھے اس کا موقع نہیں دے رہے ہیں۔ آفیسر نے میرے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا، میں تمہیں اس کا موقع دوں گا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ میرا بازو پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے رکتے ہوئے کہا، ٹھہریے، اچھی طرح سوچ لیجئے، کیا آپ اپنے ڈائریکٹر جنرل کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکیں گے؟ اس نے جواب دیا، وہ اسی وقت تک ڈائریکٹر جنرل ہیں جب تک قانون کا احترام کرتے رہیں گے۔ اگر انہوں نے مجھے قانونی کارروائیوں سے روکا تو میں ان کی کسی بات کی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں مطمئن ہو کر اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ چند قدم ہمارے آگے نہ بڑھ سکے کہ ہم ٹٹک کر کھڑے ہو گئے۔ ڈائریکٹر جنرل اور وہ دونوں مسلح نوجوان ہماری طرف ریوالور تانے کھڑے تھے۔ ڈائریکٹر جنرل نے تحکمانہ انداز میں آفیسر سے پوچھا، بتاؤ تمہارے متعلق کیا فیصلہ کیا جائے؟ تم فرحات کی باتوں میں آ گئے ہو یا میرے حکم پر عمل کرو گے؟ آفیسر نے جواب دیا، میں وہی کروں گا جو قانون کا تقاضا ہے۔ میں فرحات کو موقع دوں گا کہ اس بندھے ہوئے آدمی کو مجرم ثابت کرے۔ بلیک گائٹ نے چیخ کر کہا، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ یہ آفیسر اس کی باتوں میں آ جائے گا۔ شبیر حسن، میں حکم دیتا ہوں، فائر کرو۔ اس کے معمول وہ محکوم شبیر حسن نے فائر کیا۔ اس کے ساتھ ہی آفیسر کی چیخ ابھری، گولی اس کے سینے سے آر پار ہو گئی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر فائر کرتا، میں چھلانگ لگا کر واپس کمرے میں آیا۔ وہ فرش پر تڑپ رہا تھا۔ میں بری طرح حالات کے شکنجے میں آ گیا تھا۔ بلیک گائٹ جیسا مجرم اور شبیر حسن جیسا قانون کا محافظ دونوں ہی پوری طرح میری موت کا سامان کر رہے تھے۔ میں بال بال بچا تھا۔ اگر کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی میں زمین پر نہ گر پڑتا تو انٹیلیجنس کے افسر کی طرح گولیوں کا نشانہ بن چکا ہوتا۔ میرے زمین پر گرتے ہی یکے بعد دیگرے 2 فائر ہوئے۔ گولیاں دروازے میں 2 سوراخ پیدا کرتی ہوئی کہیں سے کہیں نکل گئیں۔ میں چند لمحوں تک دم سادے چپ چاپ پڑا رہا۔
میرے فرار کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے۔ مشکل یہ تھی کہ بلیک گائیڈ جیسا غیر ملکی ایجنٹ تو میرا دشمن تھا ہی، اس کے ساتھ اپنے ملک کے انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل بھی میری دشمنی کر رہا تھا۔ ایسی صورت میں اپنے ملک کے قانون کی پناہ نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ اس کمرے میں صرف ایک دروازہ تھا اور ایک کھڑکی تھی۔ دروازے پر ڈائریکٹر جنرل کھڑا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ کھڑکی کے پاس آیا اور وہاں سے جھانک کر دیکھا تو باہر انٹیلیجنس کے سپاہی کھڑے تھے اور وہاں کھڑا ہو کر ایک مسلح نوجوان فائرنگ کی آوازیں سننے کے بعد عمارت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کھڑکی میں آنی جالیاں لگی ہوئی تھی۔ میں بری طرح اس کمرے میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی وقت بلیک گائیڈ نے چیخ کر مجھے مخاطب کیا، فرہاد، اب تمہاری جان نہیں بچے گی۔ تم اپنے سارے ہتھ کنڈے آزما لو، تب بھی تمہیں خود کو قانون کے حوالے کرنا ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ دروازہ کھول کر چپ چاپ باہر آ جاؤ۔ میں دیوار سے لگا دروازے کے قریب آیا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی تھی کہ فی الحال خود کو دشمنوں کے حوالے کرنا ہی ہوگا، اس کے سوا کوئی دوسری صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن میں آخری وقت تک یہی کوشش کرنا چاہتا تھا کہ کس طرح ان کے گھیرے سے نکل جاؤں۔ لیکن مزید کچھ کوشش کرنے سے پہلے اچانک ہی بازی پلٹ گئی۔ کمرے کے باہر ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن کے ساتھ جو دو مسلح نوجوان کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نوجوان کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے ڈائریکٹر جنرل سے کہہ رہا تھا، سر گستاخی معاف کیجیے گا، میرے ریوالور کی نال آپ کی گردن پر ہے، اگر آپ نے ذرا بھی حرکت کی تو میں آپ کو شوٹ کر دوں گا۔ آپ چپ چاپ اپنا ریوالور میرے حوالے کر دیں۔ ڈائریکٹر جنرل نے بھنا کر کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں تمہارا ڈائریکٹر جنرل ہوں، کیا تم میرے ساتھ چھوڑ کر فرحات جیسے مجرم کا ساتھ دینا چاہتے ہو؟ فرحات مجرم ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ عدالت میں ہوگا۔ فی الحال ہماری نظروں میں آپ بھی مجرم ہیں۔ آپ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ نے اپنے ایک افسر کو کس جرم کی بنا پر گولی ماری ہے۔ اس فرض شناس نوجوان کی باتیں سن کر میرا حوصلہ بلند ہو گیا۔ وہ بڑے موقع سے اپنے ڈائریکٹر جنرل کو مجرم ثابت کر رہا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، ہمارا یہ افسر فرحات کا ساتھ دے کر قانون شکنی کر رہا تھا۔ ایسی قانون شکنی کی سزا موت نہیں ہوتی، پھر یہ کہ آپ قانون سے زیادہ اس بلیک گائیڈ کے فرما بردار ہیں۔ ابھی اس نے آپ کو حکم دیا کہ شبیر حسن فائر کرو اور آپ نے ایک قابل اور فرض شناس افسر پر گولی چلا دی۔ دوسرے نوجوان کی آواز سنائی دی، ہاں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی اس مجرم بلیک گائیڈ نے آپ کو ہپناٹائز کیا ہے۔ آپ اس کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں اور اس وقت بھی آپ نے اس کے حکم پر گولی چلائی تھی۔ آپ خود کو زیر حراست سمجھیں۔ میں ابھی فون کر کے دوسرے افسر کو طلب کرتا ہوں، وہ یہاں آ کر اس کیس کو ہینڈل کریں گے۔ اس کے بعد چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ نوجوان ٹیلی فون کی طرف گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے نوجوان نے بلند آواز سے مجھے مخاطب کیا، مسٹر فرحاد، ہم نے ڈائریکٹر جنرل سے ریوالور لے لیا ہے، آپ باہر آ کر خود کو قانون کے حوالے کر دیں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ میں نے باہر آنے سے پہلے اس نوجوان کی سوچ کو پڑھنا شروع کیا۔ میں یقین کرنا چاہتا تھا کہ واقعی ڈائریکٹر جنرل کے ہاتھ سے ریوالور چھین دیا گیا ہے یا مجھے کمرے سے باہر نکالنے کے لیے محض ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ میں نے اس نوجوان کی سوچ میں کہا، میں قانون کا محافظ ہوں، کیا مجھے قانونی طور پر فرحات کی حمایت کرنی چاہیے؟ اس نوجوان کی مثبت سوچ نے کہا، ہاں، اب تک وہ بے قصور ہی نظر آ رہا ہے، ہمارا یہ افسر بھی اس کی حمایت کر رہا تھا، لیکن یہ حمایت اسے بڑی مہنگی پڑی۔ کچھ بھی ہو، ڈائریکٹر جنرل کو اس جرم کی سزا ضرور ملے گی۔ اس نوجوان کی سوچ سے میں نے سمجھ لیا کہ واقعی وہ دونوں ڈائریکٹر جنرل کے خلاف ہیں اور اسے حراست میں لے چکے ہیں۔ میں مطمئن ہو کر دروازہ کھولتے ہوئے باہر آ گیا۔ دوسرے کمرے میں ڈائریکٹر جنرل ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک نوجوان اپنے ریوالور کا رخ اس کی طرف کیے کھڑا ہوا تھا۔ اس نوجوان نے مجھ سے کہا، مسٹر فرحاد، آپ بھی ڈائریکٹر جنرل کے پاس آ کر بیٹھ جائیں اور ہماری اجازت کے بغیر کوئی حرکت نہ کریں۔ ہمارے ایک افسر یہاں پہنچنے ہی والے ہیں، اس وقت تک ہم کوئی ہنگامہ پسند نہیں کریں گے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی وہ دوسرا نوجوان ہمارے قریب آیا۔ اس نے ایک ہتھ کڑی میرے اور شبیر حسن کے ایک ایک ہاتھ میں پہنا دی۔ میں ان الجھنوں سے بچنا چاہتا تھا اور یہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ قانونی فیصلہ ہونے تک میرا کتنا قیمتی وقت برباد ہوگا۔ یہ کوئی معمولی کیس نہیں تھا،
اس کا فیصلہ ہونے تک نہ جانے کتنے ماہ اور کتنے سال گزر جاتے۔ اب قانون کی گرفت میں آنے کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ کتنی جلدی ان قانونی کارروائیوں سے نجات حاصل ہو سکے گی۔ 1 گھنٹے بعد انٹیلیجنس کی عمارت میں مجھے، شبیر حسن کو اور بلیک گائیڈ کو الگ الگ لاک اپ میں رکھا گیا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ رعایت نہیں برتی گئی تھی کیونکہ اس نے اپنے ہی انٹیلیجنس کے ایک افسر کو قتل کیا تھا۔ جس ریوالور سے اس نے قتل کیا تھا وہ ریوالور انگلیوں کے نشانات کی تشخیص کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ بلیک گائیڈ سے جبرن یہ اگلوایا گیا کہ اس نے شبیر حسن کو ہیپناٹائز کیا ہے۔ پہلے تو وہ انکار کرتا رہا، آخر ایک افسر نے اسے 2-4 ہاتھ جما کر کہا، دیکھو ہمارے ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن ایک مجرم کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ مجرم کو صوفے یا کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اس لیے ہم بھی انہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، لیکن تم ایک عامل کی طرح انہیں حکم دو کہ یہ صوفے پر بیٹھ جائیں۔ بلیک گائیڈ نے جھجکتے ہوئے کہا، میں بھلا کون ہوتا ہوں حکم دینے والا؟ میں بھی ایک مجرم کی حیثیت سے یہاں لایا گیا ہوں، میں انہیں حکم نہیں دے سکتا۔ اس کی بات سن کر افسر نے اچھی طرح اس کی پٹائی شروع کر دی۔ 2-4 ہی لات جوتے کھانے کے بعد اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے نہ مارو، آپ جو کہیں گے میں کروں گا۔ افسر نے کہا، تو پھر شبیر حسن سے تحکمانہ انداز میں کہو کہ وہ صوفے پر بیٹھ جائیں۔ اس سے پہلے ہم شبیر حسن کو حکم دیتے ہیں کہ وہ کسی کے حکم پر صوفے پر نہ بیٹھیں۔ اس کے بعد بلیک گائیڈ نے جھجکتے ہوئے حکم دیا، شبیر حسن، میں حکم دیتا ہوں صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ اس کا حکم سنتے ہی شبیر حسن فوراً ہی صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کی اس فرما برداری پر بے اختیار مجھے ہنسی آ گئی۔ اس وقت میں لاک اپ میں تنہا بیٹھا ہوا تھا اور وہاں سے دور عمارت کے کمرے میں شبیر حسن اور بلیک گائیڈ کے ساتھ جو کارروائیاں کی جا رہی تھیں انہیں میں ان کی سوچ کے ذریعے سن رہا تھا اور چشم تصور میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں مسلح نوجوانوں میں سے ایک نے اپنے افسر سے کہا، سر اسی مجرم بلیک گائیڈ نے سبز کوٹھی میں بھی اسی طرح ڈائریکٹر جنرل کو حکم دیا تھا کہ یہ فائر کرے، اور اس کمبخت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ہی افسر کو گولی مار دی۔ اس کی بات سن کر وہ افسر پھر بلیک گائیڈ کی پٹائی کرنے لگا۔ وہ ہاتھ جوڑنے اور پاؤں پڑنے لگا۔ ایک افسر نے کہا، اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو شبیر حسن کو فوراً اپنے تنویمی عمل سے آزاد کرو۔ بلیک گائیڈ نے اس کے حکم کے مطابق شبیر حسن کو حکم دیا کہ وہ فرش پر لیٹ جائیں۔ شبیر حسن اس کے حکم کے مطابق صوفے سے اٹھ کر فرش پر لیٹ گیا۔ بلیک گائیڈ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنے لگا، شبیر حسن، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آدھے گھنٹے کے لیے گہری نیند سو جاؤ۔ اس نیند کے بعد تم میرے معمول اور محکوم نہیں رہو گے۔ شبیر حسن نے اس کی بات دہرائی، میں گہری نیند سو جاؤں گا اور آدھے گھنٹے کی نیند کے بعد میں تمہارا معمول اور محکوم نہیں رہوں گا۔ بلیک گائیڈ نے بدستور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، تمہیں نیند آ رہی ہے اور تم گہری نیند میں جا رہے ہو۔ اس کے کہتے کہتے شبیر حسن کی آنکھیں بند ہو گئیں اور تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند سو گیا۔ بلیک گائیڈ سر جھکائے فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ گرفت میں آنے کے بعد ہر طرف سے مایوس ہو کر وہ بار بار شیتل کے متعلق سوچ رہا تھا کہ وہ کم بخت کہاں مر گیا ہے۔ اسے اس کی مدد کے لیے سبز کوٹھی پہنچنا چاہیے تھا، لیکن وہ سبز کوٹھی میں بھی پلٹ کر نہیں آیا تھا۔ اس کی طرف سے کوئی خبر بھی نہیں مل رہی تھی۔ بلیک گائیڈ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ بھی کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے یا پھر موقع کی طاق میں ہے۔ اس کا داؤ چلتے ہی وہ اس عمارت سے باہر نکل جائے گا۔ میں اس کی خوش فہمی پر مسکرانے لگا۔ اس کے فرشتوں کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ شیتل جیسا خطرناک انسان میرا غلام بے دام بنا ہوا ہے، جس نے شبیر حسن کو ہیپناٹائز کر کے اپنا آلہ کار بنایا ہوا تھا، اسی طرح اس کا شیتل میرا آلہ کار بنا ہوا تھا۔ اس دوران مجھے بھی اس کمرے میں طلب کیا گیا۔ وہاں مجھ سے کئی طرح کے سوالات کیے گئے۔ میں اپنے طور پر مناسب اور معقول جواب دیتا رہا۔ انٹیلیجنس کے افسر میری بے گناہی کو سمجھتے تھے، لیکن عدالتی فیصلے سے پہلے مجھے آزاد نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے وقتی طور پر رہا کرنے کے لیے بھی کسی بڑی سفارش یا کسی بڑے شخصیت کی ضمانت کی ضرورت تھی۔ تقدیر میرا ساتھ دے رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ہی ضمانت کا انتظام ہو گیا۔ شبیر حسن کی آنکھ کھلنے لگی۔
वो चंद लम्हों तक कमरे के फर्श पर पड़े रहे और आंखें खोलकर इधर उधर देखते हुए सोच रहे थे कि इस वक्त वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। फिर वो हड़बड़ाकर उठ बैठे और अपने मातहत अफसरों को हैरानी से तकने लगे। क्या बात है, मुझे इस फर्श पर क्यों सुलाया गया है? मैं तो होटल दिलकशा कमरा नंबर 3 में था। एक अफसर ने मुअद्दिबाना अंदाज में कहा, सर आप होटल दिलकशा के कमरा नंबर 3 में क्यों गए थे? शब्बीर हसन ने फर्श पर से उठते हुए कहा, मैं एक बहुत बड़े मुजरिम को गिरफ्तार करने गया था। फरहाद ने मुझसे वादा किया था। फरहाद ने मुझे गाइड किया था कि वो मुजरिम उस कमरे में आराम से बैठा हुआ कानून की आंखों में धूल झोंक रहा है। इसके साथ ही फरहाद ने मुझे मशवरा दिया था कि मैं अभी उसको न छेड़ूं, लेकिन मैंने उसके मशवरे को तस्लीम नहीं किया। अब मैं ये तस्लीम करता हूं कि मैंने 2 बार फरहाद के अहम मशवरों को ठुकराया और दोनों बार मुझे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ये कहकर उन्होंने मेरी जानिब देखा। मुझ पर नजर पड़ी तो मेरे करीब फर्श पर बैठे हुए ब्लैक गाइड को भी उन्होंने देख लिया। फिर वो ब्लैक गाइड की तरफ इशारा करते हुए बोले, अरे ये तो वही है। जब मैं होटल दिलकशा कमरा नंबर 3 में ब्लैक गाइड को गिरफ्तार करने गया था तो वहां यही शख्स मौजूद था। इसने अपना नाम डॉक्टर शिराजी बताया था। मैंने इससे पासपोर्ट तलब किया और इसे बताया कि मैं पुलिस का बहुत बड़ा अफसर हूं, तो इसने खुशी का इजहार करते हुए मुझसे मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने इससे मुसाफा किया था। उसके बाद के वाकयात मुझे याद नहीं आ रहे हैं। यह आप ही लोग बता सकते हैं कि मैं दिलकशा होटल से यहां कैसे पहुंच गया। मैंने उनसे कहा कि आप पिछली रात दिलकशा होटल गए थे। वहां उस डॉक्टर शिराजी ने, जो दरअसल ब्लैक गाइड है, आपसे मुसाफा किया था। मुसाफे के दौरान उसने अपनी अंगूठी के जरिए आपकी हथेली में एक ऐसी दवा इंजेक्ट की थी जिससे आप फौरन ही जहनी तौर पर मफलूज हो गए थे। आपके जहन को कमजोर बनाने के बाद उसने हिप्नोटिज्म के जरिए आपको अपना मामूल बना लिया। उस वक्त से अब तक आप इसके हर हुक्म की तामील करते रहे थे। इसने तनवीमी अमल के जरिए अपना मामूल बनाकर आपको कातिल भी बना दिया है। आपने 2 कत्ल किए हैं। शब्बीर हसन ने चौंक कर सहमे हुए अंदाज में कहा, नहीं, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। फरहाद, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कानून का एहतराम करते करते बूढ़ा हो गया हूं। क्या इस बुढ़ापे में मुजरिम बन जाऊंगा? आपने दानिस्ता ऐसा नहीं किया है, लेकिन हिप्नोटिज्म का इल्म है ही ऐसा। जहां इस इल्म के बहुत से फायदे हैं, वहां इसके जरिए बहुत सी तखरीबी कार्रवाइयां भी की जा सकती हैं। आमिल बड़ी आसानी से किसी को अपना मामूल बनाकर उससे हर अच्छे बुरे काम ले सकता है। ब्लैक गाइड ने भी यही किया। इसके हुक्म से आपने पहले भवानी शंकर को शूट किया, वही भवानी शंकर जिसके जबड़े से माइक्रो फिल्म निकाली गई थी। उसके बाद आपने अपने ही इंटेलिजेंस के एक काबिल अफसर को कत्ल किया था। वो मेरी बातें सुन रहे थे और मुझे बेयकीनी से देख रहे थे। इतना तो वो जानते थे कि हिप्नोटिज्म के जरिए बड़े बड़े जुर्म किए जा सकते हैं, लेकिन वो ये यकीन नहीं करना चाहते थे कि वो खुद किसी के मामूल बन गए थे और उसके जेर असर उन्होंने 2 कत्ल किए हैं। मगर वहां खड़े हुए तमाम अफसरों ने मेरी तायद की और उन्हें एक कमरे में ले जाकर भवानी शंकर और उस अफसर की लाशें दिखाईं। जब वो उस कमरे से वापस आए तो पसीना पसीना हो रहे थे। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो खड़े न रह सके। एक सोफे पर बैठते हुए बोले, ये मुझसे क्या हो गया? ये दुरुस्त है कि इस कमबख्त ने मुझे हिप्नोटाइज किया। मैंने नादानिस्तगी में 2 कत्ल किए हैं। मैं कातिल भी हूं और मासूम और मसलूम भी। जब तक मेरी मासूमियत साबित ना हो उस वक्त तक मैं मुजरिम हूं। बहैसियत मुजरिम मुझे इस सोफे पर नहीं बैठना चाहिए, लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है कि मुझे थोड़ी देर यहां बैठने की इजाजत दें। मेरे पांव कांप रहे हैं और कदमों तले से जमीन निकली जा रही है। एक सीनियर अफसर ने आगे बढ़कर मुअद्दिबाना अंदाज में कहा, सर, आफ्टर ऑल आप हमारे डायरेक्टर जनरल हैं और यह साबित हो चुका है कि ब्लैक गाइड ने तनवीमी अमल के जरिए आपको अपना मामूल बनाया था। ऐसी हालत में हर शख्स मजबूर व महकूम बनकर रह जाता है। हम अदालत में आपकी बेगुनाही साबित करेंगे। अदालत के फैसले तक गर्चे आप हमारे डायरेक्टर जनरल नहीं रहेंगे, इसके बावजूद आपका एहतराम लाजमी है। आप जहां चाहें बैठ सकते हैं। अदालत के फैसले तक आपके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट होगा। मैंने सीनियर अफसर से कहा, जनाब, मेरी इल्तिजा है कि मेरे साथ भी कुछ रियायत बरती जाए। मैंने कानून का साथ देने की हर मुमकिन कोशिश की है।
سینئر افسر نے اسبات میں سر ہلا کر کہا، ہاں، شبیر حسن صاحب کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ تم بے قصور ہو۔ اس کے علاوہ ہمارا اب تک کا مشاہدہ یہی ہے کہ تم نے مجرموں کے خلاف اب تک قانون کا ساتھ دیا ہے۔ میں نے کہا، میں اب بھی آپ کے کام آ سکتا ہوں اور اس بلیک گائیڈ کے متعلق بہت سی اہم معلومات فراہم کر سکتا ہوں۔ بلیک گائیڈ نے چونک کر مجھے دیکھا اور سوچنے لگا، یہ کم وقت میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، خیال کا رابطہ قائم کر کے ہمیشہ مجھے پریشان کرتا رہے گا، لیکن میں پوری قوت ارادی سے کام لوں گا، کبھی ایسی باتیں نہیں سوچوں گا جو اس کے لیے معلومات کا ذریعہ بن جائیں۔ میں اسے مسکرا کر دیکھنے لگا تو وہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ اس بات کو سمجھ گیا کہ اس وقت بھی اس کی سوچ کو پڑھ رہا ہوں۔ سینئر افسر نے مجھ سے پوچھا، فرات، اگر تم اس کے متعلق اہم معلومات فراہم کر سکتے ہو تو ہمیں فوراً بتاؤ، ہم ابھی اس کے جرائم کی فہرست مرتب کریں گے۔ میں نے کہا، آپ پہلے اسے لاک اپ میں بھیج دیں، اس کی عدم موجودگی میں آپ سے ضروری باتیں کروں گا۔ میری درخواست کے مطابق اسے لاک اپ میں بھیج دیا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سینئر افسر سے کہا، اب میں تنہائی میں آپ سے باتیں کروں گا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری یہ خواہش بھی پوری کر دیں۔ سینئر افسر نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے پیچھے چلتا ہوا اس کمرے میں آ گیا جو کبھی ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن کے لیے مخصوص تھا۔ اس کمرے میں میں پہلے بھی آ چکا تھا۔ وہاں بیٹھ کر میں نے پہلی بار شبیر حسن کو بتایا تھا کہ میں خیال خانی کے علم سے واقف ہوں۔ اس وقت بھی مجھے اس سینئر افسر کے سامنے اپنے اس راز کو اگلنا پڑا۔ میں مجبور تھا۔ اگر اسے یہ نہ بتاتا کہ میں لوگوں کے خیالات پڑھ لیتا ہوں تو پھر وہ مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرتا کہ میں نے بلیک گائیڈ کے متعلق کہاں سے معلومات فراہم کی ہیں اور اس کی خفیہ پناہ گاہیں کب سے میری نگاہوں میں ہیں۔ ان سوالات کا میرے پاس کوئی معقول جواب نہ ہوتا۔ جب اس سینئر افسر کو میری خیال خانی کا علم ہوا تو وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی حیرانی دور کرنے کے لیے اس کے خیالات کو پڑھتا گیا اور اسے بتاتا گیا کہ اس وقت وہ میرے متعلق کیا سوچ رہا ہے۔ تب اسے یقین آ گیا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ میرا یہ علم انٹیلیجنس والوں کو کس قدر فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس نے خوش ہو کر مجھے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں نے شکریہ ادا کر کے بیٹھتے ہوئے کہا، شبیر حسن صاحب جانتے تھے کہ میں ٹیلی پیتھی کے علم سے واقف ہوں۔ انہوں نے معمول بننے کے دوران میرا یہ راز بلیک گائیڈ کو بھی بتا دیا تھا۔ وہ اس وقت سے بہت زیادہ محتاط ہو گیا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں سوچتا کہ جو اس کے خلاف میری معلومات کا ذریعہ بن جائے۔ میں نے کئی بار اسے سوچنے پر مجبور کیا، لیکن وہ بہت ہی مضبوط قوت ارادی کا مالک ہے۔ اسے ہزار جسمانی اور ذہنی اذیتیں دی جائیں، جب بھی وہ اپنے راز نہیں اگلے گا۔ سینئر افسر نے مایوسی سے پوچھا، کیا اس سلسلے میں تمہارا علم بھی کام نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ اس کے دماغ سے کچھ اگلوانے کے لیے دوسری چال چلنی ہوگی۔ اسے کھانے پینے کی چیزوں میں کچھ ایسی دوائیں ملا کر دینی ہوں گی جس کے استعمال سے آہستہ آہستہ اس کے اعصاب کمزور پڑتے جائیں۔ اعصاب کی کمزوری سے قوت ارادی کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایسی حالت میں انسان صحیح فیصلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے کسی ایک خیال پر قائم رہ سکتا ہے۔ اس وقت جب اس کا ذہن کمزور پڑ جائے گا، میں اسے اپنی مرضی کے مطابق سوچنے پر مجبور کر دوں گا۔ سینئر افسر نے کہا، ہاں، یہ اچھی ترکیب ہے۔ میں ابھی ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہوں کہ اس کے اعصاب کو کمزور بنانے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں نے پوچھا، فی الحال میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم قانون کا ساتھ دے رہے ہو، اس لیے تم زیر حراست نہیں ہو۔ میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم روزانہ میرے آفس آؤ گے اور مجھ سے ملاقات کرو گے۔ بلیک گائیڈ کے متعلق اگر کچھ ہمیں جاننا ہوگا تو میں تمہیں بلوا لیا کروں گا۔ میں نے خوش ہو کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ مجھ سے اتنا متاثر تھا کہ عمارت سے باہر تک چھوڑنے آیا اور اپنے ڈرائیور کو حکم دیا کہ وہ مجھے گھر پہنچا دے۔ میں نے اس سے رخصتی مصافحہ کیا اور کار کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ تمام راستے میں خدا کا شکر ادا کرتا رہا۔ بڑی آسانی سے جان بچ گئی تھی۔ اگر میں سینئر افسر کو ٹیلی پیتھی کے متعلق نہ بتاتا اور اسے اپنے اعتماد میں نہ لیتا تو وہ مجھ پر اس طرح اندھا اعتماد نہ کرتا۔ ایک تو میرا ریکارڈ اچھا تھا، میں کئی بار ان کے کام آ چکا تھا، پھر یہ کہ میری صلاحیتوں نے انہیں کئی بار بچایا تھا۔
اتنا کچھ ہونے کے باوجود میں ایک طرح سے قانون کو دھوکہ بھی دے رہا تھا۔ انٹیلیجنس والوں کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کرنے کے باوجود میں نے یہ بات چھپا لی تھی کہ شیتل میری پناہ میں ہے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں شیتل کو سزاؤں سے بچانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ بلیک گائیڈ کا مخصوص اعلی کار تھا۔ اب وہ میرا اعلی کار بن کر مثبت انداز میں قانون کا ساتھ دینے کو تیار تھا۔ وہ ایک بے لگام گھوڑے کی طرح تھا، جو اسے اپنے لگام کے سائے میں لے آتا، وہ اسی کے اشارے پر دوڑتا، اور اب وہ میرے اشاروں پر دوڑنے والا تھا۔ جب میں اپنی کوٹھی پر پہنچا تو فرزانہ بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ اس نے قریب آ کر میرا بازو تھامتے ہوئے کہا، میں تمام رات سو نہ سکی، میرے دل میں طرح طرح کے اندیشے جاگ رہے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم بخیریت واپس آ گئے۔ شیتل میرے بستر پر چاروں شانے چت پڑا ہوا تھا۔ وہ ایسا لمبا تڑنگا اور لہیم شہیم تھا کہ میرے پورے بستر پر چھا گیا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ فرزانہ نے اچھی طرح اس کی تیمارداری کی تھی۔ وہ زخموں سے چور تھکا ہارا گہری نیند سو رہا تھا۔ میں فرزانہ کے ساتھ پھپھی جان کے کمرے میں آیا۔ وہ ابھی سو کر اٹھی تھی اور کچن کی طرف جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا، خدا کا شکر ہے کہ آج صبح ہی صبح گھر میں نظر آ رہے ہو۔ بیٹا یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ زرینہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے بیڈ روم میں سونے والا دیو ہیکل تمہارا وہی دشمن ہو سکتا ہے جس نے ایک بار اسی کمرے میں تم پر حملہ کیا تھا۔ اگر زرینہ فائر نہ کرتی تو وہ تمہیں جان سے مار کر ہی دم لیتا۔ میں نے کہا، زرینہ کا خیال درست ہے، یہ وہی دشمن ہے، لیکن اب دوست بن گیا ہے۔ بیٹا ایسی نادانی نہ کرو کہ تم اس کی مرہم پٹی کروا رہے ہو، اسے اچھے سے اچھا کھلا پلا رہے ہو۔ سانپ کو دودھ پلانا عقل مندی نہیں ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، پھپھی جان میں اتنا نادان نہیں ہوں۔ میں نے سانپ کو دودھ پلانے سے پہلے اس کا زہر نکال لیا ہے، اب یہ مجھے نہیں ٹسے گا۔ بیٹے میرے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنی باتوں سے قائل کر سکوں۔ شام کو میں نے شیتل کی خبر لی۔ فرزانہ میرے سامنے اس کی مرہم پٹی کرنے لگی۔ اس دوران میں اشاروں ہی اشاروں میں اس سے باتیں کرتا رہا اور اس کی خیریت پوچھتا رہا۔ اس نے میرا احسان مانتے ہوئے کہا کہ وہ آرام سے ہے، اگر اسی طرح توجہ سے اس کا علاج کیا گیا تو وہ جلد ہی صحت یاب ہو جائے گا۔ میں نے اسے بلیک گائیڈ کے متعلق تمام باتیں بتائیں کہ وہ کس طرح قانون کی گرفت میں آ گیا ہے اور اب وہ یہاں سے بچ کر اپنے ملک واپس نہیں جا سکے گا۔ شیتل نے گونگے اشاروں میں پوچھا، اب میرا کیا ہوگا؟ میں نے جواب دیا، تمہارے ملک کے جتنے لوگ یہاں تخریبی کارروائیاں کر رہے ہیں، اگر تم انہیں گرفتار کرانے میں میری مدد کرو گے اور جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ میں نے دشمن ملک کے جاسوسوں کو اس پاک سرزمین سے ہمیشہ کے لیے اکاڑ پھینکا ہے، تو پھر میں تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تم چاہو گے تو اپنے ملک میں واپس جا سکو گے، اور نہ چاہو تو میرے ساتھ رہ کر عیش و عشرت کی زندگی گزارو گے۔ دوسری صبح میں انٹیلیجنس والوں کے دفتر میں گیا اور سینئر افسر سے ملاقات کی۔ اب اس افسر نے ڈائریکٹر جنرل کا عہدہ سنبھال لیا تھا۔ سابقہ ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن کو ان کی کوٹھی میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ موجودہ ڈائریکٹر جنرل کا نام سعید احمد تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بلیک گائیڈ نے جس طرح شبیر حسن کے دماغ کو مفلوج کر دیا تھا، اسی طرح ایک انجیکشن کے ذریعے بلیک گائیڈ کے ذہن کو بھی کمزور بنایا جا سکتا ہے۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، یہ کام ابھی ہو جانا چاہیے۔ ڈائریکٹر جنرل سعید احمد ریسیور اٹھا کر کسی ڈاکٹر کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ میں خاموش بیٹھا فون پر ان کی باتیں سنتا رہا۔ انہوں نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر مرتضیٰ آ رہے ہیں۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ کس مقصد کے لیے بلیک گائیڈ کے دماغ کو کمزور بنایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے خود اپنے طور پر سوچا ہے کہ ہم اس کی کمزور دماغی سے فائدہ اٹھا کر اس سے اسی کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ میں نے کہا، یہ اچھی بات ہے، آپ ڈاکٹر مرتضیٰ کو چند مسلح نوجوانوں کے ساتھ لاک اپ میں بھیج دیں۔ وہ نوجوان بلیک گائیڈ کو بے قابو میں کر دیں گے اور ڈاکٹر جبرن اسے انجیکشن لگائے گا۔ ہمارا وہاں جانا ضروری نہیں ہے، میں یہاں بیٹھے ہی بیٹھے بلیک گائیڈ کی سوچ سے رابطہ قائم کر لوں گا، پھر جو کچھ مجھے معلوم ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔
سعید احمد نے میرے مشورے کو مان لیا۔ اس نے اپنے ایک ماتحت کو بلا کر کہا کہ ڈاکٹر مرتضیٰ آئیں تو وہ انہیں لاک اپ میں بلیک گائیڈ کے پاس لے جائے اور اسے جبراً انجیکشن دینے کے لیے چند نوجوانوں کا ساتھ ہونا لازمی ہے۔ اس کے جانے کے بعد ڈائریکٹر جنرل سعید احمد مجھ سے ٹیلی پیتھی کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ میں اس علم کے سلسلے میں اپنے دلچسپ تجربات انہیں سناتا رہا۔ وہ میری زندگی کا ایک واقعہ سن کر مجھ سے متاثر ہو رہے تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد اطلاع ملی کہ بلیک گائیڈ کو انجیکشن لگا دیا گیا ہے اور اب وہ لاک اپ میں ایک جگہ گمسم بیٹھا ہوا ہے۔ جب اطلاع دینے والا واپس چلا گیا تو میں نے ڈائریکٹر جنرل سعید احمد سے کہا، اب میں بلیک گائیڈ سے خیالی رابطہ قائم کروں گا۔ جب تک میں خاموش رہوں اس وقت تک آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی اس کمرے میں آ کر مداخلت نہ کرے۔ تم اطمینان رکھو، کوئی تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ سعید احمد یہ کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھے، پھر انہوں نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ میں نے کرسی پر بیٹھے ہی بیٹھے آنکھیں بند کی۔ اس کے دماغ کی دنیا میں عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے لاک اپ کے آہنی دروازے کے باہر دیکھ رہا تھا اور اپنے ذہن کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے سوچ رہا تھا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، جو دیکھ رہا ہوں اسے سمجھ رہا ہوں۔ یہ جو سامنے دروازہ ہے یہ لوہے کی سلاخوں سے بنا ہوا ہے۔ اس کے باہر ایک سنتری رائفل لیے کھڑا ہے۔ کیا یہ سنتری ہے؟ یہ سب کچھ تو میری سمجھ میں آ رہا ہے، مگر میرا سر اتنا ہلکا کیوں لگ رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ میں گردن تک ہوں، گردن سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، میں تو بالکل نارمل پوزیشن میں ہوں، مگر میں خود کو سمجھ لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ذہنی اعتبار سے بالکل درست ہوں۔ سب سے پہلے اپنے متعلق مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میرا نام کیا ہے۔ وہ سوچنے لگا، ہاں میرا نام کیا ہے؟ میرا نام دھرم ویر ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، میں اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ جب مجھے یاد آ گیا کہ میرا نام دھرم ویر ہے تو اب مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں یا ملازمت کرتا ہوں۔ ہاں مجھے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، میری شخصیت بہت اہم ہے، لیکن کس طرح اہم ہے، کس وجہ سے اہم ہے، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میری یادداشت میرے ساتھ کیوں نہیں دے رہی ہے؟ اف، کیا میرا حافظہ اتنا کمزور ہے؟ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ اس انجیکشن کے ذریعے اس کمبخت کا حافظہ ہی بگڑ گیا۔ جب یہ اپنے آپ کو اچھی طرح نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر میری رہنمائی کیا خاک کرے گا؟ اس طرح تو میں اس کے خفیہ کاغذات تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ میں نے آنکھیں کھول کر ڈائریکٹر جنرل سعید احمد کو دیکھا۔ میری آنکھ کھلتے ہی انہوں نے بڑی بے چینی سے پوچھا، کچھ معلوم ہوا؟ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ انجیکشن بری طرح دماغ پر اثر انداز ہوا ہے۔ اس کا حافظہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ خود کو اچھی طرح نہیں پہچان رہا ہے۔ پلیز آپ ڈاکٹر مرتضیٰ سے پوچھیں کہ انجیکشن کا اثر کب تک زائل ہوگا۔ سعید احمد نے کہا، جب اس کا اثر زائل ہوگا تو اس کمبخت کی قوت ارادی بحال ہو جائے گی، پھر وہ ہمیں کچھ نہیں بتائے گا۔ میں دوسرا طریقہ اختیار کروں گا۔ آپ فی الحال ڈاکٹر سے معلوم کریں کہ وہ کب تک نارمل پوزیشن میں آئے گا۔ انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، تم میرے ساتھ آؤ، ہم ابھی ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں۔ میں ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ کمرے سے باہر گیا۔ دوسرے کمرے میں ڈاکٹر مرتضیٰ اور دوسرے ماتحت افسروں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ڈائریکٹر جنرل نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا، جو انجیکشن آپ نے اسے لگایا ہے کیا وہ انسانی حافظے کو بالکل ختم کر دیتا ہے؟ ہاں، انجیکشن کا فوری اثر یہی ہوتا ہے۔ ابھی اس قیدی کا حافظہ برائے نام ہوگا، پھر رفتہ رفتہ اسے بہت کچھ یاد آتا جائے گا۔ میں نے پوچھا، اس کی یادداشت کب تک اعتدال پر آئے گی؟ کم از کم 4 گھنٹے بعد۔ اگر آپ اس سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو 2 گھنٹے بعد اس وقت پوچھیں جب وہ دماغی کمزوری اور توانائی کے درمیانی کشمکش میں مبتلا ہوگا۔ ایسے وقت وہ اپنی قوت ارادی کو کام میں نہیں لا سکے گا۔ ہم 2 گھنٹے گزارنے کے لیے وہیں ڈاکٹر کے پاس بیٹھے رہے اور دماغی قوت ارادی کے موضوع پر باتیں کرتے رہے۔ 2 گھنٹے بعد ڈائریکٹر جنرل نے میرے مشورے کے مطابق اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ بلیک گائیڈ کو آپریشن روم میں لے جائیں۔ آپریشن روم سے مراد وہ کمرہ ہے جہاں ضدی مجرموں کو اذیتیں دے کر ان سے حقیقت اگلوائی جاتی ہے۔
मैंने डायरेक्टर जनरल के साथ ऑपरेशन रूम में आकर कहा, आपको जहमत तो होगी, लेकिन मातहतों के जाने के बाद आप कागज कलम लेकर बैठ जाएं। ब्लैक गाइड जो कुछ उगलता जाएगा आप उसे नोट करते जाएं। इस काम के लिए अगर आप अपने किसी मातहत को बुलाएंगे तो वो मेरी टेलीपैथी और हिप्नोटिज्म की सलाहियतों से वाकिफ हो जाएगा, और मैं अपना ये राज दूसरों पर जाहिर नहीं करना चाहता। डायरेक्टर जनरल ने कहा, मैं खुद भी यही चाहता हूं कि दूसरों पर तुम्हारी सलाहियतें जाहिर ना हो। लिखने का काम मैं खुद करूंगा। थोड़ी देर बाद चंद नौजवान ब्लैक गाइड को लेकर इस कमरे में आ गए और उसे एक बेड पर बिठा दिया। उनके जाने के बाद सिर्फ मैं, सईद अहमद और ब्लैक गाइड कमरे में रह गए। मैंने ब्लैक गाइड के दोनों बाजुओं को थामकर उसे बेड पर लिटा दिया। वो चुपचाप लेटकर मुझे तकने लगा। मैं भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। शमाबीनी की मशकों के दौरान शमा की जो लौ मेरी आंखों में जलती थी, उनकी तेजी और तपिश मेरी आंखों से खारिज होकर ब्लैक गाइड की निगाहों को अपनी गिरफ्त में लेने लगी। वो ज़हनी तौर पर कमजोर हो गया था, इसलिए मेरी निगाहों के जेर असर आने लगा। मैंने भारी भरकम आवाज में कहा, तुम मेरी तरफ देख रहे हो और मेरी तरफ देखते रहोगे। तुम्हारा दिल और तुम्हारा दिमाग मेरी मुट्ठी में है। बोलो कि तुम मेरे हर हुक्म की तामील करोगे। उसकी आवाज जैसे किसी अंधे कुएं से आने लगी। मैं तुम्हारे हर हुक्म की तामील करूंगा। मैंने तहक्कुमाना लहजे में कहा, याद करो 2 घंटे पहले एक डॉक्टर ने तुम्हारे बाजू में इंजेक्शन लगाया था। क्या तुम्हें याद है? हाँ, मुझे याद है। तुम बताओ कि इंजेक्शन का रद्द-ए-अमल क्या हुआ था। मैंने महसूस किया कि मेरा जहन तारीकियों में डूब रहा है और मेरी याददाश्त गुम होती जा रही है। अब तुम्हारी याददाश्त का क्या आलम है? मैं किसी हद तक भूली हुई बातों को याद कर रहा हूं। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तारीकी से निकल आओ, अपनी कुव्वत इरादी से काम लो। देखो, महसूस करो, इंजेक्शन का बाकी मांदा असर जायल हो रहा है। मैं महसूस कर रहा हूं, तारीकियां छट रही हैं। मेरे सामने 2 घूरती हुई आंखें हैं, उनसे रोशनियां फूट रही हैं और वो रोशनियां मेरे दिमाग तक पहुंच रही हैं। ये आंखें जो कुछ कहती हैं उसे मेरा दिमाग समझता है। तुम सिर्फ उन आंखों की बातें समझोगे, तुम्हारे कान सिर्फ उन आंखों की खामोश आवाज सुनेंगे। ये आंखें तुमसे पूछ रही हैं, तुम किस कोठी में गिरफ्तार किए गए थे? मैं रावी रोड के किनारे सब्ज कोठी में गिरफ्तार किया गया था। तुमने अपने तमाम अहम कागजात सब्ज कोठी में कहां छुपा कर रखे हैं? सब्ज कोठी के बेडरूम में एक आहनी अलमारी है। उस अलमारी के एक तराज मखसूस नंबरों से खोला जाता है। उस दराज में वो अहम कागजात नहीं है। ठीक उस अलमारी के ऊपर छत में एक खुफिया खाना है। दराज के मखसूस नंबरों में अगर 7 नंबर का इजाफा कर दिया जाए तो छत का वो मखसूस खाना खुल जाता है, क्योंकि छत का वो खुफिया खाना दराज के नंबरों से मुंसलिक है। अब तुम्हें सो जाना चाहिए। तुम्हारी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं। तुम्हें नींद आ रही है। अब तुम एक पुरसुकून नींद के बाद खुद ब खुद बेदार हो जाओगे और उस वक्त भी तुम मेरे मामूल और महकूम रहोगे। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गईं और वो पुरसुकून हो गया, गहरी नींद में डूब गया। मैंने अपनी सलाहियतों से ऐसी मालूमात फराहम की थीं जो शायद उनके फरिश्ते भी ना मालूम कर सकते थे। डायरेक्टर जनरल सईद अहमद खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने अपनी जगह से उठकर मुझे गले लगाते हुए कहा, फरहाद, तुम्हारा जवाब नहीं है। तुम ऐसी सलाहियतों के मालिक हो जो इंसानों की सोच से और उनकी कोशिशों से और उनकी तवक्कुआत से बहुत बुलंद है। अब तुम्हें हमेशा इस इदारे से मुंसलिक रहना होगा। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। चलो आओ, हम सबसे पहले सब्ज कोठी चलें और उन कागजात को हासिल करें। वो मेरे हाथ में हाथ डाले ऑपरेशन रूम से बाहर आए। उनके तमाम मातहत मेरे साथ उनकी ये बेतकल्लुफी देखकर हैरान रह गए। सईद अहमद ने अपने मातहत अफसर से कहा, वो मुजरिम ऑपरेशन रूम में गहरी नींद सो रहा है, डिस्टर्ब न किया जाए, हम अभी वापस आते हैं। ये कहकर वो इमारत से बाहर आए। उन्होंने अपनी कार में मुझे अपने बराबर में बिठाया, फिर सब्ज कोठी की तरफ रवाना हो गए। सईद अहमद साबिका डायरेक्टर जनरल की तरह बूढ़े नहीं थे। उनकी अच्छी खासी उम्र होगी, लेकिन वो जवान नजर आते थे
اور اب میری صلاحیتوں پر ایمان لا کر مجھ سے دوستانہ گفتگو کر رہے تھے۔ تمام راستے وہ میری ایسی تعریفیں کر رہے تھے جیسے میں انسان نہیں فرشتہ ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے سامی یاد آ گئی۔ اس کے دھرم میں فرشتے کو دیوتا کہا جاتا تھا۔ وہ بھی میری صلاحیتوں سے متاثر ہو کے مجھے دیوتا کہا کرتی تھی۔ میں نے دیوتا کی اس حسین پجاری کو بالکل ہی بھلا دیا تھا۔ نہ جانے وہ اب کہاں ہوگی۔ بہرحال اتنا یقین تھا کہ وہ جہاں بھی ہوگی بخیریت ہوگی، کیونکہ اسے اپنی حفاظت کرنے کا گر آتا تھا۔ ہم نے سب کوٹھی پہنچ کر بلیک گائیڈ کے بتائے ہوئے نمبروں کے مطابق آہنی الماری کے دروازے کے نمبروں میں 7 نمبر کا اضافہ کیا۔ نمبر مکمل ہوتے ہی چھت کا ایک مختصر سا چوکور حصہ روشن دان کی طرح کھل گیا۔ میں نے آہنی الماری پر چڑھ کر اس روشن دان میں ہاتھ ڈالا تو بہت سے کاغذات ایک فائل کی صورت میں ہاتھ آئے۔ میں نے انہیں سعید احمد کے حوالے کر دیا۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ کر ان کاغذات کا مطالعہ کرنے لگے۔ مطالعے کے دوران ان کا چہرہ خوشی سے کھلا جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے فائل کو بند کرتے ہوئے مجھ سے کہا، فرحات، تم نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اس کے لیے تمہیں جو بھی معاوضہ دیا جائے، جو بھی انعام دیا جائے، وہ کم ہے۔ تمہاری تعریف کرنے کے لیے بھی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ حالانکہ تم یہ کارنامے انجام دے رہے ہو، لیکن ان کا کریڈٹ مجھے ملے گا، کیونکہ تم اپنی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ میں اعلیٰ حکام کے سامنے صرف تمہاری ذہانت کی تعریف کر سکتا ہوں، لیکن میرے ڈائریکٹر جنرل بنتے ہی اتنی بڑی سازش کو بے نقاب کرنے کا سہرا میرے سر بندھے گا۔ میں نے کہا، آپ کو کریڈٹ ملے گا اور آپ کو ترقی ہوگی تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ مجھے کسی قسم کی ترقی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں ایک بہترین دوست بن کر آپ کے کام آتا رہوں گا۔ سعید احمد نے بڑی گرم جوشی سے میرے بازوؤں کو تھام کر کہا، تمہارا جیسا بے لوث دوستی نبھانے والا کہاں ملے گا؟ آج سے ہم دونوں بے تکلف دوست بن کر رہیں گے۔ اگر میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں تو مجھے پوری بے تکلفی سے کہہ دیا کرو۔ مجھے ایک بہت بڑا افسر سمجھ کر مجھ سے کوئی بات نہ چھپایا کرو۔ میں صدقے دل سے تمہارے کام آنا چاہتا ہوں۔ سعید احمد کی باتیں سن کر میں نے شیتل کے متعلق سوچا۔ پوری طرح قانون کا ساتھ دینے کے باوجود میں شیتل کو پناہ دے کر ایک جرم کر رہا تھا۔ جب سعید احمد نے پورے خلوص کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو میں نے کہا، مسٹر سعید، قانون کا ساتھ دینے کے باوجود میں ایک چھوٹا سا جرم کر رہا ہوں۔ سعید احمد نے انگلی اٹھا کر کہا، دیکھو، مجھے مسٹر نہ کہو، یہ تکلف والی باتیں ہیں۔ سیدھی طرح سعید کہہ کر مخاطب کرو، اور اب بتاؤ کہ وہ چھوٹا سا جرم کیا ہے؟ میں نے کہا، بلیک گائیڈ کے ساتھ شیتل نامی اس کا ایک باڈی گارڈ بھی تھا، بلکہ ہے، اور وہ اس وقت میری پناہ میں ہے۔ وہ جسمانی قوت کے لحاظ سے ایک غیر معمولی انسان ہے۔ میرا اس کا ایک بار مقابلہ ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فولاد کا بنا ہوا ہے۔ اسی مقابلے کے نتیجے میں زخمی حالت میں اسپتال لایا گیا تھا۔ سعید احمد نے سر ہلا کر کہا، ہاں، اس کیس کی پوری رپورٹ میں نے پڑھی ہے، لیکن تم نے اپنے دشمن کو پناہ کیوں دی ہے؟ وہ کام کا آدمی ہے۔ اگرچہ وہ ان اہم کاغذات کے متعلق نہیں جانتا تھا کہ یہ کہاں چھپا کر رکھ کے گئے تھے، اس کے باوجود وہ بلیک گائیڈ کے متعلق بہت کچھ جانتا ہے۔ بلیک گائیڈ نے تنویمی عمل کے زیر اثر جتنی خفیہ پناہ گاہوں کے پتے بتائے ہیں، شیتل ان کے متعلق جانتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو اب تک بلیک گائیڈ سے رابطہ قائم کرتے رہے ہیں۔ پھر تو واقعی شیتل کام کا آدمی ہے، لیکن وہ تو تمہارا جانی دشمن تھا، تم نے اسے دوست کیسے بنا لیا؟ اپنی صلاحیتوں سے۔ واقعی تم اپنی صلاحیتوں سے بڑی بڑی حکومتوں کو چکا سکتے ہو۔ تمہارے آگے شیتل کیا چیز ہے؟